اب تو سلمان صاحب AI کا دور آ، اب آپ کی کیا ضرورت رہے گی یار تو پھر میں جاتا ہوں. ایک رات میں SEO سیکھیں، کروڑ پتی بنے. پیپل ول گو تھرو دیز کورسز گیٹ اسکیمڈ، پیسے ضائع کریں گے، یہ سب کچھ کر لیں گے. ونس دے آر ڈن تو پھر دے ول کم ٹو دا ریئل ڈیڈی. گوگل کا کچھ ڈیٹا لیک ہو گیا. گوگل کی نیوڈ پکس تو نہیں ریلیز ہوئی اس میں؟ دیر از اے فیئر چانس ہو بھی تو آپ کا انٹرسٹ چونکہ ہے اس میں تو آپ یو مائٹ فائنڈ اٹ. ایڈس کے لیے میں لوگوں کو کہتا تھا کلک کرو. آئی مین اگر کوئی گوگل سے سن رہا تھا آئی ایم ریئلی سوری اباؤٹ دیٹ. آئی اسکیمڈ یو فار سم منی. AI نے SEO کو بہت زیادہ انفلوئنس کر دیا ہے اور آگے بھی کرے گا. ٹھیک ہے، بٹ اف یو آر ٹاپ آف یور انڈسٹری یو آر گونا بی ہیئر فار ایور. ہمارے پاس پاکستان میں کافی اسکلڈ لوگ بھی ہیں، کافی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن دے اینڈ اپ ڈوئنگ فری لانسنگ. جو IT منسٹر بناتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس ملک میں کبھی بھی IT منسٹر وہ بنا ہے جس کو IT کے بارے میں پتا ہو. آج میں سرچ کروں کہ از نواز شریف اے گڈ پولیٹیشین تو سارے بولیں گے نہیں 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 نہیں، لیکن جس دن میں نے چاہو سب پہ یس آئے گا بیکاز آئی کین مینیپولیٹ. آج کے لوگوں کو چاہیے اگر اف دے وانٹ ٹو کنٹرول دا ماسز، دے وانٹ ٹو کنٹرول دا یوتھ، ٹو یوز ٹوڈیز انفارمیشن چینل بائی ناٹ کنٹرولنگ اٹ بائی بینگ اے پارٹ آف اٹ. اپنے نیریٹو بلڈنگ مطلب اتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے سرچ ان آپٹیمائزیشن اور ان سب چیزوں پر کہ آپ سارا پرسپیکٹو ہی چینج کر رہے ہیں. You can destroy their whole campaign sitting in Pakistan and you can build your own campaign over there sitting in Pakistan. Borders do not exist on these digital channels. کہ اگلے 5-6 سالوں میں SEO کا بوم آنے والا ہے. مارکیٹ بہت زیادہ گرو کر رہی ہے کہ جو بزنسز پہلے اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے تھے وہ اب بلیو کرنا شروع کریں لوکل مارکیٹ میں بھی. یار امیر ہونے کا تو مجھے نہیں پتا، صاف سی بات ہے، لیکن بہرحال SEO کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں. میں ایک کورس خریدا تھا. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے گیسٹ کا نام ہے سلمان بیگ، جس نے اپنی زندگی پشاور کی گلیوں سے شروع کی. ایک لڑکا جو ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا تھا، اس کو پتہ نہیں کیسے پتہ چلا کہ میں نے زندگی میں SEO کرنی ہے اور آج وہاں سے کس لیول پہ جانا ہے. آج وہ SEO کے بڑے بڑے گروپس، علی بابا گروپ اور ان کے SEO کو ہیڈ کر رہے ہیں. بٹ سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور خاص طور لڑکیوں کو، کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہوئی اور ان کے پاس بہت پیسے ہیں، گاڑی بھی اچھی ہے، گھر بھی اچھا ہے اور وہ دنیا بہت گھومتے پھرتے ہیں. آپ انسٹاگرام بھی ان کا چیک کر سکتے ہیں. آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا سوچا ہے. SEO کے بارے میں تو بات ہوتی رہے گی. السلام علیکم جی سلمان صاحب، کیا حال آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار سچ اے نائس انٹروڈکشن. پہلی دفعہ اس انٹروڈکشن میں نے سنا ہے اپنا، ٹھیک ہے، اور مجھے خود سن کے لگا یار بات تو غلط نہیں ہے. بات وہ ہونی چاہیے جو دیکھیں امپورٹنٹ بات ہونی چاہیے کہ یار کیا چیز کمی کیا ہے. دیکھیں لوگوں کو یہ نہیں پتا آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہوئی اور کتنا پیسہ ہے، وہ ہم بتائیں گے. بات یہ مجھے تھوڑا سا ہے نا ٹریپ فیل ہو رہا ہے کیونکہ میں تو بولا تھا کہ SEO کی بات ہوگی. یہ کہانی کیسے چینج ہوئی مجھے سمجھ نہیں آیا. کیا وجہ ہے کہ آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ نہیں کوئی وجہ نہیں، ابھی کر لیں گے. انٹرسٹ کا تو مسئلہ نہیں ہے کوئی. دیکھیں جرنی کا بڑا امپورٹنٹ، ہمارا پہلا پارٹ جرنی پہ ہوتا ہے، جو بڑا امپورٹنٹ رول ہے. جرنی ہوتی ہے جو گزر چکی ہے، ٹھیک ہے، آگے جو ہے وہ جرنی نہیں. اچھا سر، کیسا کہاں سے شروع کی زندگی اور کہاں کیسے SEO کرتے کرتے علی بابا بگیسٹ گروپ آف جو ہے ورلڈ اس کا بنے پارٹ؟ کیسے یہ جرنی آسان تھی مشکل تھی؟ یا آسان ہی تھی، اتنی مشکل. دیکھیں تھنگ از کہ وین یو آر پیشنیٹ اباؤٹ سم تھنگ، جس چیز کو آپ کو کرنے میں مزہ آئے تو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل. مطلب میں موٹیویشنل اسپیچز لوگوں کے سنتا ہوں کہ دیر از اے فیمس میم ایز ویل دیٹ آئی اسٹارٹڈ ریسٹورینٹ وتھ 1 رائس. تو ایسا کچھ نہیں ہے. آئی اسٹارٹڈ SEO شوق سے. میں کرتا تھا پہلے ایڈسنس. آئی تھنک وی ورکڈ ان دا سیم ٹائم. وہ 10-11 سال 12 سال پہلے ایڈسنس کی ویب سائٹس ہوتی تھیں. آئی یوز ٹو آسک پیپل کہ یار آپ میرے ایڈس پہ کلک کرو اینڈ آئی یوز ٹو میک منی آؤٹ آف اٹ. اٹ واز انلیگل بٹ آئی واز ان اسکول، مجھے کوئی اتنا پتہ نہیں تھا. پھر مجھے پتہ چلا کہ یار یہ تو غلط ہے، انلیگل ہے، کیونکہ میں کانٹینٹ بھی لوگوں کا یوز کرتا تھا. ایڈس کے لیے میں لوگوں کو کہتا تھا کلک کرو. آئی مین اگر کوئی گوگل سے سن رہا تھا آئی ایم ریئلی سوری اباؤٹ دیٹ. آئی اسکیمڈ یو فار سم منی. بٹ آفٹر دیٹ اس کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ یار نہیں، یہ تو غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ، لانگ ٹرم طریقہ یہ یو ایکچولی پروڈیوس اے ٹائپ آف کانٹینٹ جو لوگ پڑھنا چاہیں یا سننا چاہیں یا دیکھنا چاہیں. اینڈ اس پہ جب لوگ آئیں گے تو وہ آپ سے کچھ خرید بھی سکتے ہیں، آپ کے ایڈس بھی دیکھ سکتے ہیں. دین یو میک منی آؤٹ آف دیٹ. جو صحیح طریقہ تھا اس کا نام تھا سرچ انجن آپٹیمائزیشن. تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اس کے بارے میں سیکھنا شروع کیا. میرے آس پاس کچھ لوگ تھے. اچھا مزے کی بات یہ کہ اس ٹائم پہ جو لوگ SEO کر رہے تھے آس پاس، میں ان سے پڑھتا تھا. ان کو میں بولتا تھا یار مجھے بتاؤ، کوئی کسی نے آدھا گھنٹہ بتا دیا، کسی نے بتایا کہ یہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لو، وہ دیکھ لو. آل آف دیم آر گون فرام دا انڈسٹری. ٹھیک ہے، سب نے SEO چھوڑ دی. وہ وجہ بتاؤں گا کیوں. پر بہرحال وہاں سے سیکھنا شروع کیا. پھر آہستہ آہستہ ایک کمیونٹی بن گئی. اس کمیونٹی میں انٹر ہو گیا جس میں لوگ SEO کرتے تھے، مجھ سے پرانے تھے. اور یہ میں بات آپ کو کروں 10 سال پرانی، 10-11 سال پرانی یا مے بی 9 سال پرانی. تو
when you're part of a community تو then it's very helping. آپ کو ہر بندہ یہی بات کر رہا ہوگا کہ یار ایسی میں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. then I became a part of this world. ایسا ایسا کر کے پھر میں نے اپنے ایک کوشش کی کہ اپنی انوویشن اس میں لے کر آؤں, اپنی چیزیں میں لوگوں کو بتاؤں, کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے میں لوگوں سے سیکھ رہا تھا. تو اب اتنے اس لیول پہ تھا کہ میں اپنی ایکسپیریمنٹ کروں, اپنی چیزیں سیکھوں. تو مجھے کچھ اس طرح کی چیزیں سمجھ آئیں جو لوگوں کو نہیں تھی پتہ اس ٹائم پہ. ون آف دا اسٹریٹجی جس کو میں بولتا ہوں یا رینکنگ فیکٹر بولتا ہوں اس کو کہتے ہیں, اس کا میں نے نام رکھا دا ٹائم رائٹ. اس میں نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام تھا دا ٹائم رائٹ ٹیکنیک. تو وہ ای بک تھی, وہ بہرحال وہ میں نے اس سینس میں لکھی کہ اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو ہیلپ کروں گا اس سے اور ان کو فائدہ ہوگا. کہ آپ نے بک لکھی ہے؟ 2 بکس لکھی ہیں, ای بکس ہیں آل دو, اینڈ اس کو میں اس طریقے سے ایز اے بک لے کر نہیں چلا, بٹ وہ اگین بتا رہا ہوں کہ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی ہیلپ کرنے کا ایک مقصد تھا. اور میرا ڈیپ ڈاؤن یہ بھی تھا کہ یار یہ کہہ رہے ہوں گے کہ سلمان ہم سے ہی پوچھتا رہتا ہے, سو اٹس ٹائم ہی از آلسو ٹیچنگ اس. تو وہ اپنی کمیونٹی ویلیڈیشن پلس ایک اچھا موٹیو کہ لوگ مجھ سے سیکھیں. میں نے بک لانچ کی, اس کا نام تھا ٹائم رائٹ ٹیکنیک. ان دیٹ وی یوز ٹائمنگ ایز اے رینکنگ فیکٹر. پہلے لوگ ٹائمنگ کو ایز اے رینکنگ فیکٹر کنسیڈر نہیں کرتے تھے. آئی واز دا ون کوائننگ اٹ کہ ٹائمنگ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. اس کے بعد ہوا یہ کہ انٹرنیشنلی لوگوں کی کیس اسٹڈیز آنا شروع ہو گئی کہ یار ٹائم رائٹ ٹیکنیک سے ہی ہماری اتنی ارننگ ہوگی, ٹائم رائٹ ٹیکنیک سے یہ کر لیا. کوئی ایک بندہ بتا رہا تھا کہ جب کووڈ آیا, اور یہ بائی دا وے ایک انٹرنیشنل فورم پہ میں نے پڑھا, میں نہیں جانتا کون ہے, میں ایسے ہی اپنا کسی نے بولا تھا کہ ٹائم رائٹ پہ گوگل پہ نہیں آتی, تو میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں. اگین میں نے کہ اس کو پبلش کیا ہی نہیں تھا نا, میں فیس بک پہ لوگوں کو ڈی ایم میں بھیج رہا ہوتا تھا بک. تو میں نے گوگل پہ جب سرچ کیا تو لوگوں کی کیس اسٹڈی ہے, ایک بندے نے ایک فورم پہ لکھا ہوا کہ جب کووڈ آیا تو میں نے کیا کیا کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ اٹس گوئنگ ٹو ایسکیلیٹ. تو کووڈ آنے سے پہلے ہی میں نے کووڈ کے بارے میں نیوز شیئر کرنا شروع کر دی. جس طرح نیوز چینلز میں ہوتا نہیں ہے وی آر دا فرسٹ ون ٹو بریک دس نیوز, اٹ آٹومیٹیکلی مینس وی آر دا اتھارٹی. گوگل ٹیکس اٹ ویری سیریسلی وین یو آر دا فرسٹ ون ٹو بریک اے نیوز, اینڈ دیٹ واز دا فیکٹر بائی دا وے ان ایس یو. تو ہوا یہ کہ آپ نے نیوز چینلز میں کام کیا, آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ جو پہلے نیوز بریک کرتے ہیں وہ رینک ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے, یہ نیوز میں تو ہوتا ہے, لیکن آرگینک جو نارمل سرچ ہے اس میں بھی ہو جاتا ہے. تو خیر ہم اس کو ایکسپلائٹ کائنڈ آف کرتے تھے, ابھی بھی اٹس ورکنگ. تو وہ بندے نے بولا کہ جب کووڈ آنے لگا آئی نیو اٹس گوئنگ ٹو ایسکیلیٹ, تو میں نے اس کی بات تب سے شروع کر دیا. آئی یوز ٹو سیل ماسک اور یہ اور وہ, اور اس نے پھر کیس اسٹڈی شیئر کی اس کا گراف کے جب کووڈ آ گیا آئی واز دا ون منٹنگ منی آؤٹ آف اٹ. سو مرنے کا گراف. تو خیر کہنے کا مطلب یہ کہ ایک شغل میں ایک وہ بک لکھی, اس کے بعد لوگوں کی کافی ہیلپ ہوئی. دین پیپل اسٹارٹ تھنکنگ یار سلمان کو بھی تھوڑا بہت آتا ہے, اینڈ دین آہستہ آہستہ کلائنٹس اینڈ آل آف دیٹ. دین اسٹارٹ ورکنگ ود پرو پاکستانی, آئی بلیو وی میٹ ان دا آفس ایز ویل. آئی واز دیئر ہیڈ آف ایس سی, along side we started a section, price section with him. تو بس اسی طرح کی جرنی تھی, اسٹارٹنگ with the curious mind, starting with the interest and passion, and here I am. And still آج بھی آنے سے پہلے I met a guy who is doing SEO and he was like سلمان بھائی بس اب تو SEO ختم ہونے والی ہے اور آپ نے تو سب کچھ سیکھ لی ہے, اب آپ کیسے مطلب how do you navigate. تو although my belief is کہ learning never stops, although the type and the way to learn changes. اب میں ایکٹیو لرننگ اس طرح نہیں کرتا کہ میں بیٹھوں کہ آج میں نے کتاب پڑھنی ہے, یہ ایسا نہیں ہوتا, بٹ کانسٹنٹلی پیسو لرننگ ہمیشہ چل رہی ہوتی ہے. آج آپ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ, ہرڈلز آ رہی ہیں, ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں, اس سے لرننگ ہو رہی ہے. پیسو لرننگ از کہ یو ڈونٹ سٹ لائک کہ آج میں یہ پڑھوں گا یا ویڈیو دیکھوں گا, بس یو جسٹ گو تھرو لائف. ٹھیک ہے, اب ناؤ مائی لائف از آل اراؤنڈ ایس سی او. ٹھیک ہے, صبح اٹھتا ہوں تو ایس سی او کی پوسٹ آتی ہے, رات کو ای میلز میں ایس سی او ہو رہی ہوتی ہے. تو جو چل رہا ہے, جیسے چل رہا ہے, جو کیا بات کرتا ہے, آل آف دیز ایکچولی رجسٹر ان یور مائنڈ, اینڈ وہ ایک ٹائم پہ ایکیومولیٹ ہو کے آپ کا ایک ڈیٹا بن جاتا ہے, اس سے انفارمیشن بنتی ہے, اینڈ دین جب آپ اگلی دفعہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیٹا آپ کی ہیلپ کرتا ہے. تو دیٹس ہاؤ آئی لرن ناؤ, اٹس پیسو لرننگ. اتنا کچھ ایس سی او کے بارے میں پتہ ہے, کورس کیوں نہیں لانچ کیا؟ دیکھیں, فرسٹ کورس لانچ کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ اس سے. آئی ول ڈیفینیٹلی ڈو اٹ سم ڈے وین آئی ہیو ٹائم. آلدو آج کل کیا پچھلے کچھ سالوں سے ہی آئی ایم ویری ویری اسٹک ان مائی اون ورک, کچھ اس طرح کی چیزیں ابھی تک وہ میری لرننگ چل رہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹس کورس لانچ کریں, $100 فیس رکھیں, پیسے کمائیں, کیوں ڈال رہے ہیں اتنے لمبے کھاتے؟ I don't have any problem. I might do it someday. لیکن again when you're actually working on things جو آپ کو تو پیسے بھی بنا کے دے رہی ہوں, آپ کا انٹرسٹ بھی اس میں ہو, آپ ایکچولی you're actually on the war zone every single day. تو it's better to be in war than to teach how to fight. تو for me I'm ابھی میری ایج بھی اتنی نہیں ہے کہ میں اس ایج پہ چلے جو کہ آج ہم اپنی عوام کو, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. میں خود ابھی سیکھ رہا ہوں, وہ ایج ہے ابھی, اٹس مائی پرائم. تو ابھی جتنا میں ایکومولیٹ کر سک رہا ہوں, جتنا میں سیکھ رہا ہوں, جتنے ایکسپیرینس کر سک رہا ہوں, آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ. ونس آئی ایم لائک اوکے اٹس اے ڈکلائن ناؤ, دین آئی مائٹ اسٹارٹ ٹیچنگ. میں تو یوٹیوب پہ جاتا ہوں, دیکھتا ہوں, اور ایک رات میں ایس سی او سیکھیں, کروڑ پتی بنیں, یہ کریں وہ کریں, اتنے کورسز پڑھے ہیں, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیں کورسز کے میں آپ کو پاکستان کا اوور آل لینڈسکیپ بتاتا ہوں. کورسز میں 99% لوگ جو ہیں وہ اب صرف کورسز ہی پڑھا رہے ہیں. دے آر ناٹ ڈوئنگ ایس سی آن دیئر اون. جو کورس کر رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں یا کروا رہے ہیں زیادہ تر وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ جسٹ کورس پہ لگ گئے ہیں. اس سے ہوا یہ کہ دے ور گڈ ایٹ دیئر اون ٹائم. زیادہ تر جو میرے دوست بھی ہیں جن کو میں جانتا بھی دے آر ریئلی گڈ ایٹ دیئر اون ٹائم. لیکن اب چونکہ دے آر ان ٹو اے بزنس جو کہ کورس بزنس ہے, سو دے ہیو ڈسکنیکٹڈ فرام دا انڈسٹری. ابھی ریسنٹلی اگین میں زیادہ ٹیکنیکل نہیں جاتا لیکن بہرحال یہ ایک بات آ گئی. ابھی گوگل کا جو الگورتھم ہے, گوگل جس بیس پہ ویب سائٹ کو رینک کر دے, اس طرح میں نے آپ کو بولا کہ ایک ٹائمنگ ہے. یہ ٹائمنگ میں نے بتایا لوگوں کو, میں ایسا کلیم کر رہا ہوں, آلدو لوگوں کو شاید پتہ بھی ہو, لیکن چونکہ یہ الگورتھم پبلک نہیں ہے تو ہر بندہ گیس ورک پہ چل رہا ہے. میں بولتا ہوں جی ٹائمنگ بہت ضروری ہے, آپ بولیں گے نہیں یار لنکس بہت ضروری ہے, یہ بولے گا نہیں کانٹینٹ ہے, وہ بولے گا بھائی امیجز بہت ضروری ہیں. میں آپ کو غلط نہیں کر سکوں گا, آپ مجھے نہیں کر سکیں, بیکاز وی ڈونٹ ہیو اینی سبسٹینشیل انفارمیشن فرام دیئر سائڈ ٹو کمپیئر اٹ وتھ. سنس وی ڈونٹ ہیو دیٹ, تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایوری ون کین سے وٹ ایور دے وانٹ اینڈ ایوری ون ول بلیو اٹ. تو پاکستان میں کافی ٹائم سے ایسا ہو رہا تھا. بہرحال بات کرنے کا میرا مقصد ہے کہ ریسنٹلی گوگل کا کچھ ڈیٹا لیک ہو گیا. اس کو کہتے ہیں گوگل الگورتھم ڈیٹا لیک. انہوں نے گٹ ہب پہ کوئی انوینٹری اپنی اپلوڈ کی اینڈ دیٹ کوڈ گاٹ لیکڈ اینڈ ان کا جو الگورتھم اس میں 99% چیزیں نا پبلک ہو گئی. اب آئی ایم ڈیڈ شیور کہ 99% پاکستان کے لوگوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. گوگل کی نیوڈ پکس تو نہیں ریلیز ہوئی اس میں؟ یار میں نے وہ نہیں دیکھی, دیر از اے فیئر چانس ہو بھی تو بٹ اگر آپ اس کو اوپن کریں تو آپ کا انٹرسٹ چونکہ ہے اس میں تو آپ یو مائٹ فائنڈ اٹ. میرا انٹرسٹ ایسی ہوتا, سوری. تو خیر کہنے کا مطلب یہ کہ ابھی یہ اس لاسٹ منتھ کی بات ہے, لاسٹ منتھ سے آج تک کی جو میری ایس کی انفارمیشن ہے اور اس لاسٹ منتھ سے پچھلے 10-11 سال کی جو انفارمیشن, زمین آسمان کا فرق ہے, کیونکہ میں نے اس لاسٹ منتھ میں اتنی اپنی بلیفس چینج کی ہیں الگورتھم کو پڑھ کے کہ یار یہ تو میں جھوٹ بول رہا تھا, یہ تو مجھے غلط پتا تھا, یہ اس نے مجھے غلط بتایا, یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی, بیکاز ناؤ یو ڈبل چیک اٹ. تو دس از ہاؤ یو اپ گریڈ یور انفارمیشن. اینڈ یہ ایکٹیولی جب آپ انڈسٹری میں ہوتے ہیں, جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تب ہوتی ہے. اب میں اگر پڑھانے میں آ جاؤں تو پھر میں پڑھا ہی رہوں گا, پھر یہ چیزیں مجھ سے نکل جائیں گی. تو دا پوائنٹ یو سیڈ کہ کورس کیوں نہیں بناتے, اس لیے نہیں بناتا کہ ابھی میرا جو پرائم ٹائم ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس دیٹ. آئی وانٹ ٹو بی ان ایس سی او فار اے ویری لانگ ٹائم اینڈ آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ جو بھی نالج ہے, جو بھی ڈیٹا ہے, جو بھی ایکسپیریمنٹس, اس کو میں صحیح طریقے سے ایکومولیٹ کروں. ونس دیر از اے ٹائم جب میں سوچوں گا کہ اب بچوں کو پڑھانا ہے تو بھائی حاضر. ایک کویشچن ہے, آئی لارجلی اگری ٹو اے لاٹ آف تھنگس دیٹ یو سیڈ, اور میں خود بھی ٹائم اور چیزوں کی ٹائم لائن اور ان چیزوں پہ بہت سخت بلیو کرتا ہوں. اینڈ آئی تھنک کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے اینڈ تھنگز آر ہیپننگ اراؤنڈ اس. اسی طرح سے جس طرح سے آج کل پاکستان میں پراپرٹی کا برا ٹائم چل رہا ہے, تو اسی طرح سے ہر چیز کا ایک ٹائم ہے اینڈ تھنگز آر ہیپننگ اکارڈنگلی. میں اس کو کنیکٹ کروں گا کہ آج کے دور میں 2024 میں کیا ٹریننگ کا ٹائم زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ایس ای او کا؟ کیونکہ دیکھیں ابھی نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے نا ٹریننگ کورسز بہت زیادہ لوگ بیچ رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ خرید بھی رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کے اندر ایک انٹریگ ہے کہ ہو کیا رہا ہے اس انڈسٹری میں, ہے کیا, جاننے کی جو ہے نا وہ ایپیٹائٹ وہ بہت بڑھ گئی ہے. تو 2024 میں یا 2025 میں کس چیز کا زیادہ ٹائم ہے؟ ڈو یو تھنک کہ از اٹ ایس ای او یا از اٹ مور آن ٹریننگ اباؤٹ ایس ای او؟ اچھا میں آپ کو ویسے اپنا پرسنل جو چیز میرے ذہن میں ہے اور جس کو میں سوچ کے بیٹھا ہوں وہ بتاتا ہوں, پھر شاید ریئلٹی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ پیپل ول گو تھرو دیز کورسز, گیٹ اسکیمڈ, ٹھیک ہے, پیسے ضائع کریں گے, یہ سب کچھ کر لیں گے. ونس دے آر ڈن تو پھر دے ول کم ٹو دا ریئل ڈیڈی. ٹھیک ہے, بٹ بہرحال ابھی بھی وہ مارکیٹ اتنی میچور ہے کہ دیر آر ملینز آف پیپل ہو وانٹ ٹو لرن. ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, فار دا نوبل پرپز کرنا چاہیے. کافی گورنمنٹ آرگنائزیشنز نے کیا ہے. دا مارکیٹ از ہیوج. اب 2025 میں کیا ہوگی مارکیٹ, کورسز کی ہوگی, ایس سی او ہوگی, ہمیشہ ایس سی او کی ہوگی. دیکھیں ایس سی او کی میں نے 2019 کی ایک اسٹڈی پڑھی تھی, $80 بلین کی انڈسٹری ہے. آپ ولید نے بھی یہ بات کی کہ ایک انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ اس نے ایس سی او کا کام کیا, اٹ پیڈ اے لاٹ, اور 20 times more than a course guy can pay. آپ 20 بندوں کو پڑھائیں یا ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کریں, اور جو کلائنٹ کے ساتھ کام ہے دیٹس مور فیسینیٹنگ, مور ریئل ورک ورسز پڑھانا. اگین اٹس اے گڈ بزنس. اگر آپ کو بیسک ایس سی او آتی ہے, بیسک تھوڑی اچھی آتی ہے تو آپ سکھائیں, وہ ضروری ہے لوگوں کو سکھانا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو اچھے ٹیچرس کی بہت سخت ضرورت ہے اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے, یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں یونیورسٹیز نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے. حال تو مانتے نہیں ہیں لیکن یونیورسٹیز کیا پڑھا رہی ہیں. ٹھیک ہے, میں خود یونیورسٹی چھوڑ کے آیا ہوں.
आई वाज स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी, एंड जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मैं अपने पैसों से यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी और बिजनेस इंस्टीट्यूट थी पेशावर में, एंड आई हर्ड दैट उसके जो फैकल्टीज़ हैं एंड ऑल ऑफ दिस टीचर्स आर लाइक टॉप नॉच, बाहर से पढ़ के आए हैं. मैं बिजनेस कर रहा था, मैंने कहा यार देख सलमान बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है, अब इसको बिजनेस बनाने के लिए वो SOPs, वो प्रोसेस, वो सारी चीज़ें, उसके लिए यू हैव टू लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स. आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी, पहला सेमेस्टर वो व्हाट इज़ बिजनेस, दूसरा सेमेस्टर वो व्हाट इज़ मार्केटिंग, तीसरा सेमेस्टर मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है, व्हाट आई नो व्हाट, हाउ इज़ द क्वेश्चन आई एम हेयर फॉर. ठीक है, तीसरे सेमेस्टर में मैं बस आ गया, लिटरली आई लेफ्ट यूनिवर्सिटी. तो यूनिवर्सिटीज़ नहीं पढ़ा रही. ठीक है, अब ये जो मेरी तरह के नौजवान हैं, जिनको हम ये भी बोलते हैं कि आज वो टाइम है, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, आपके पास टीचर अवेलेबल हैं, ये किसके पास जाएं? जिस टीचर के पास जाते हैं उनसे पैसे लेकर उनको नहीं पढ़ा सकता. ठीक है, या वो चीज़ें पढ़ाता है कि उनको बाद में अनलर्न करनी पड़ती हैं. हाँ, तो इसमें अच्छे टीचर जो हैं, जो कि मेरे काफ़ी दोस्त भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ कि उस तरह के काफ़ी और लोग निकलें. ये वो लोग होंगे जो एक्चुअली इस यूथ को चेंज करेंगे फॉर गुड, जो कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं कर सकी, जो कोई और एकेडमिया कह लें या कोई और इंस्टीट्यूट नहीं कर सकी, इंडिविजुअल्स कर रहे हैं ये, ऑल उनकी जिम्मेदारी ये नहीं थी. तो आई वुड वांट कि अच्छे टीचर्स हैं हमारे पास. एट द सेम टाइम ये जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, इवन इट्स 0 to 1, लेकिन 1 to 5 होना चाहिए बेसिकली. दैट्स व्हाट मैं, चूँकि मेरा गोल ये है, या मैं एस्पिरेशन ये रखता हूँ कि 0 to 1 तो हो रहा है, लेकिन 1 to 5 होना चाहिए. इन व्हाट वे? आप किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे चले जाए ना, आपको मिलियंस ऑफ फ्रीलांसर्स मिलेगा अनट्रेंड, जिसके पास कोई स्किल नहीं है. सर मुझे जॉब दे दे. आप किससे बात करें, भाई क्या हुआ जी, मैंने फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग ले ली है. ओके, क्या सीखा है? फ्रीलांसिंग. भाई फ्रीलांसिंग तो बेचने का तरीका है ना, यू सेल योर स्किल और टाइम. क्या बेच रहे हो? नो, आई हैव नो आइडिया. तो ये जो मैसेज प्रोड्यूस हो रही हैं इस स्केल की, जिनको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये भी अब वो टाइम आ गया कि खतरनाक हो गई है. अब सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, इवन अभी तक तो लिंक्डइन बचा था, लिंक्डइन पे भी अगर आप देखें ना, तो हर बंदा AI जनरेटेड पोस्ट कर रहा है और दिन में 50 पोस्ट कर रहा है. एंड एवरीवन नोज के यार, मतलब इट्स अ स्पैम. तो अगेन ये जो यंग लड़के हैं या लड़कियां हैं, इनको जो सिखाता है वो बेसिक तो सिखा देते हैं. मैं चाहता हूँ, और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है सबसे, कि अब आप अपने नॉलेज को भी इंक्रीज करें, अपग्रेड करें, और स्टूडेंट्स को भी एडवांस चीज़ें सिखाएं, ताकि वो ना कि सिर्फ एक इंडस्ट्री का हिस्सा बने, बल्कि थॉट लीडर बने उस इंडस्ट्री के. कैन आई हैव माई थीसिस ऑन दिस? मुझे ये लगता है कि एक ना एरा शायद आने वाला है या आ गया है, जिसमें ना लोग वाई पार्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, हाउ पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है. सो अगर आप ट्रेनर हो तो आपको वाई से ज़्यादा हाउ पे जाना है. ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है. और मेरे ख्याल है कि शायद फ्यूचर भी इसी का है कि लोग इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि कैसे करना, कैसे है, हाउ पार्ट क्या है. और वही आपसे भी समझना चाहेंगे कि SEO कैसे करनी है. अच्छा, मैंने पिछले अपने कुछ पॉडकास्ट में ये बात की थी कि SEO कैसे करनी है, और उस पर काफ़ी लोगों ने उसको बहुत सराहा भी कि यार आपने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त बात की. आपने ये नहीं बोला कि आप SEO करने के लिए आपको 50 साल चाहिए और ये करने. मैं आपको बड़ी रियलिस्टिक पिक्चर बताता हूँ. SEO आप 6 महीने से साल में आप यू कैन गेट स्टार्टेड विद SEO, बट इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग. बिकॉज सर्च ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको आई एम कनेक्टिंग टू काइंड ऑफ वेरी बिग थिंग. SEO एक सर्च इंजन है, उसके एल्गोरिथम को समझना और उस पर आपने काम करना है तो छोटी सी बात, लेकिन वो एल्गोरिथम इतना वास्ट है, इतना डिटेल्ड है, इतना इट्स अ ह्यूज थिंग. तो उसको सीखते सीखते, एक्सपेरिमेंट करते करते आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है. बट टू गेट स्टार्टेड आपको साल, 1.5 साल तो या 6 महीने तो चाहिए कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो. सीखना कैसे? बेसिक SEO आई वुड रिकमेंड आप जाएं इधर ही, जो कोर्स सेलर्स हैं या जो मेंटोर्स हैं पाकिस्तान में, इनके पास जाएं, आप इनसे सीखें. काफ़ी अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं. बट वंस यू आर डन विद देम, ठीक है, देन यू मूव फॉरवर्ड विथ योर ओन एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है, आपने SEO सीख ली, मुझे पता चल गया ओके SEO होती है, ये 5 चीज़ें हैं, ये तो मुझे बता दी. ओके गुड, थैंक यू सो मच. अब मैं गया, मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया. ऐसा नहीं है कि 5 समझ के मैंने कहा ओके बस SEO तो सीख ली. नो, मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया. मुझे क्या रिजल्ट आया, क्यों आया, इस पर मुझे क्यूरियोसिटी होगी. फिर मैं उसके डीप जाऊँगा, फिर मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट करूँगा. फिर एक्सपेरिमेंटेशन के बाद मैं किसी क्लाइंट के साथ काम करना शुरू करूँगा कि यार ओके आई एम अ न्यू गाय, मैंने आपसे आई डू इट फॉर फ्री और वेरी चीप. तो क्लाइंट के साथ आपका एक एक्सपीरियंस हो गया. सो आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन यू आर गुड टू स्टार्ट, एंड दैट्स व्हेन द रियल SEO स्टार्ट्स. एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि SEO has changed a lot.
ٹھیک ہے. پہلے مجھے یاد ہے جو میں نے آپ کو بات کی کہ کیوں سارے میرے جنہوں سے میں نے SEO کی باتیں پوچھتا سب نے چھوڑ دی. وہ اس لیے چھوڑ دی کہ وہ اولڈ اسکول ٹیکٹکس پہ بہت فالو کرتے تھے اس ٹائم پہ کہ آپ یہ کر لو ٹھیک ہو جائے گا, وہ کر لو ایسا ہو جائے گا. اس کے بعد جب الگورتھم اپ گریڈ ہوا, پانڈا آیا, پینگوئن آیا, لنکس کے اپڈیٹس آئی, انہوں نے کہا بھائی یہ تو نئی چیز ہے. دے کوڈ ناٹ اپ گریڈ دیم سیلوز اینڈ ناؤ دے آر آؤٹ. وہ کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, ڈیجیٹل سے کنیکٹ, لیکن SEO چھوڑ دیے. آئی واز دا گائے ہو واز کیوریس. ٹھیک ہے, مجھے اس ٹائم پہ نہیں پتا تھا کہ میں نے اس انڈسٹری میں کتنا رہا, لیکن میں کیوریس بندہ, آئی کیپٹ لرننگ. تو آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہمیشہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے نالج کو اپ گریڈ کرنا ہے. along side SEO you have to now understand this. آپ کا شاید اس میں ہم نے بات بھی کی تھی کہ ہاؤ ڈو یو اینالائز ڈیٹا, ہاؤ ڈو یو کنیکٹ دا ڈاٹس, ہاؤ ڈو یو سی اے بگر پکچر اینڈ ہاؤ یو کم اپ ود دا اسمال پوائنٹس دیٹ ہیلپ یو ان SEO. کیونکہ SEO از ناٹ ڈیٹا. ابھی جس لیول کی ویب سائٹس پہ میں کام کر رہا ہوں اس پہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 99.99% جو SEO کی ٹیکٹکس ہیں وہ اپلائی ہی نہیں ہوتی. بیکاز اگر میں نے ایک لفظ چینج کیا تو وہ ملینز آف پیجز میں چینج ہوگا. پروگرامیٹک SEO ہوگی نا, تو اب میں وہ کانٹینٹ اس طرح نہیں لکھ سکتا, میں ٹائٹل ایک نہیں کر سکتا. تو اب کیا کرنا ہے؟ سو دس تھنگ کمز وین یو انڈرسٹینڈ بگ ڈیٹا. ہاؤ ڈو یو اینالائز. مجھے ایک ایگزامپل ہے, میں نام نہیں لوں گا برانڈ کا. فار اے برانڈ آئی ریئلائزڈ کہ ہمارے جو 10 قسم کے پیجز ہیں اس میں سے 3 قسم کے جو پیجز ہیں اس پہ لوگ آتے ہیں, اس میں سب سے زیادہ پرچیز کرتے ہیں. اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ آڈینس جو ہے وہ ایک فنل ہے بیسیکلی. یہ پہلے جو 3 پیجز ہیں, دوسرے جو 3 پیجز, تیسرے جو 3 پیجز ہیں, تیسرے والے جو پیجز ہیں جو سب سے آخری وہ لوگ ہیں جو بار بار ہم سے پرچیز کرتے ہیں, لائک گروسری آئٹمس فار ایگزامپل, یا لائک موبائل. یہ موبائل تو خیر نہیں, لیکن وہ چیزیں جو روز کی چیزیں. پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک دفعہ چیز لے کے 10 سال تک نہیں آتے. پھر کچھ ایسی چیزیں جو لوگ لیتے ہیں لیکن فریکوینٹلی لیتے ہیں اور اس کی ہائی پرائز بھی ہے. کوڈ بی لائک کپ, کوڈ بی لائک کیمرا اور سم تھنگ. سو ہم نے ملینز آف پیجز میں سے یہ 3 سیٹس نکالے. ان 3 سیٹس میں سے ہم نے یہ سیٹ نکالا کہ دس از دا موسٹ پروفیٹیبل, بیکاز اس میں لوگوں کی فریکوینسی بھی زیادہ ہے, اس میں لوگ جو ایوریج پرائس ہے وہ بھی زیادہ ہے, آڈینس بھی اچھی ہے, اور آڈینس کا جو لائف سائیکل ہے وہ بھی لمبا ہے. تو rather than optimizing 10 million pages, we optimized just 3 million. That gave us benefit equal to 10 million pages. This is just example. ٹھیک ہے, and in a metaphors I used کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ڈنکی ورک ہی کرنا ہے, آپ کو ڈیٹا کو انالائز کر کے اس میں سے وہ پوائنٹس نکال کے یوز کرنے ہیں جس کا آپ کو فائدہ ہو. 20-80 رول, وہ 20% کام کرو جس سے 80% گروتھ ہو. دیٹ اونلی ڈیٹا کین ٹیل یو. تو یہ پرانی میتھڈالوجی یہاں پر نہیں ہوتی کہ آپ ایسا کرو جی ٹائٹل سب کا چینج کرنے. یار میں آپ کو ویب سائٹ دیتا ہوں 10 million پیجز, آپ ذرا ٹائٹل چینج کر کے بتاؤ سب کا. ہاؤ ڈو ڈو دیٹ؟ اب تو سلمان صاحب AI کا دور آ گیا. میں جا کے لکھوں ہاؤ سلمان بیگ ڈو دی SEO فار دا ویب سائٹ, کائنڈلی ڈو دا SEO فار مائی ویب سائٹ ایز ویل. اب آپ کی کیا ضرورت رہے گی یار؟ تو پھر میں جاتا ہوں. اچھا, آئی تھنک دس اے انٹرسٹنگ کویشچن, کیونکہ میں سب کا جواب نہیں دے سکتا. مجھے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یار ایسی بات ہے کہ اب تو AI آ گیا, کیا مجھے SEO میں کیریئر پرسو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ AI نے SEO کو بہت زیادہ انفلوئنس کر دیا ہے اور آگے بھی کرے گا. ٹھیک ہے, بٹ اف یو آر ٹاپ آف یور انڈسٹری یو آر گونا بی ہیئر فار ایور. جب تک گوگل ہے, اب گوگل ہی ختم ہو جائے تو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. AI سے ہوا یہ کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ 99% آٹومیٹ ہو گیا. 99% ابھی اگر نہیں بھی ہو تو اگلے 6 مہینے میں ہو جائے گا. AI سے یہ کہ جو بیسک انفارمیشن جو پبلکلی اویلیبل ہے, جو سینٹرلائز نہیں تھی, اب وہ سینٹرلائز ہو گئی ہے. پہلے آپ کو میں بولنا تھا کہ یار پیج آپٹیمائز کرنا, آپ گوگل پہ 10 ویڈیوز دیکھتے تھے. اب چیٹ GPT کو آپ بول دو کہ یار پیج آپٹیمائز کرنا, آپ کو بول دے گا 10 چیزیں. But the problem is that ChatGPT does not have that data that a veteran SEO guy has for over 10 years. I can spot, let's say, the patterns which ChatGPT cannot. I can spot کہ دیکھیں there are multiple types of SEO. For example, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک SEO ٹول میں اگر آپ ایک کی ورڈ ایڈ کریں جس کا نام ہے let's say buy cups, تو آپ کو بتائے گا کہ یار بیسڈ آن دا ٹاپ 10 ویب سائٹ جن سب کی اتھارٹی بہت زیادہ ہے, اس کی جو کی ورڈ کمپٹیشن ہے وہ ہے 60, 70, 80 واٹ ایور. میں جب اس کو دیکھوں گا کہوں گا یار اس میں کمپٹیشن ہمارا 10 ہے, 60 سے میں 10 کو لے آؤں گا. ٹول بولے گا 30, 60 ہے, 70 ہے, میں بولوں گا 10 ہے. کیوں؟ کیونکہ آئی نو کہ گوگل کا جو ایک پیج ہے وہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ ساری ہی ای کامرس کی ویب سائٹس آئیں. تو گوگل تو صرف اتھارٹی دیکھ رہا ہے, میں اسٹرکچر دیکھ رہا ہوں کہ گوگل کا جو پہلا پیج ہے فار ایگزامپل اس میں ڈائیورسٹی ہونی چاہیے. اگر مجھے پتا ہے کہ ساری ای کامرس آ رہی ہے تو ایک بلاگ تو ضرور آئے گا. اگر بلاگ نہیں ہے تو میں ایزیلی رینک کر سکتا ہوں. سب بلاگ آ رہے ہیں
تو ایک ویڈیو تو ضرور آ سکتی ہے. سو سی دس از دا ٹائپ آف اپرچونیٹی اینڈ پیٹرنز یو ریڈ آن اے سنگل پیج. اب یہ ٹول نہیں کر سکتا. ٹول کیا کرتا ہے, ساری ریزلٹس کو سرچ کر کے بتاتا ہے یار مشکل ہے. میں نے ایسے ایسے کی ورڈز رینک کیا جو ٹولز بولتے ہیں کہ امپاسبل ٹو رینک, اینڈ آئی رینکڈ ان 3-4 days تھرو ٹائم راؤٹ ٹیکنیک. ٹھیک ہے, 3-4 days میں نے ان کو رینک کیا بیکاز آئی کوڈ ریڈ دا پیٹرن. اب یہ ٹائمنگ والی جو چیز ہے, فار ایگزامپل اب یہ آپ نے بھی یہ جو نیوز میں کیا ہے, یہ آپ نے پیٹرن ریڈ کیا ہے کہ یار یہ والے پہلے کرتے ہیں, وہ والے پہلے کرتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں, میں کیوں نہیں آتا. تو اگلی دفعہ نیوز آنے سے پہلے ہی آپ نے نا یو فاؤنڈ دا سورس اور آپ نے پہلی نیوز پبلش کر دی اینڈ یو رینکڈ ویل. ٹھیک ہے, وی ڈسکس دیٹ. سو دیز آر دا پیٹرنز یو انڈرسٹینڈ. سو پیٹرنس کو انڈرسٹینڈ کرنا, ایکسپیریمنٹس اپنے کرنا, دس از دا ریئل ہارڈ کور SEO دیٹ پیپل نیڈ ٹو لرن وچ کین نیور بی ریپلیس بائی AI. سو اس کا مطلب ہے وہ نیل پاٹیل اور اس طرح کے جو جتنے بھی ٹولز ہوتے ہیں وہ سب ڈاؤن دا بن؟ نو ناٹ ریئلی. میں خود سارے ٹولز یوز کرتا ہوں, تقریباً سارے ہی. دیکھیں ٹولز گیو یو بیسک انفارمیشن اباؤٹ ایوری تھنگ, دا بیسک انفارمیشن, اینڈ دیٹس ریکوائرڈ, کیونکہ وہ آپ خود گیدر نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ سارے ڈومینس کتنے ویلیوبل, ڈیٹا اسکریپنگ کے لیے. ڈیٹا اسکریپنگ کے لیے, ان ادر ورڈ یس, وہ بگ ڈیٹا کو اسکریپ کر کے میرے سامنے اسکرین میں لے آتے ہیں, سو آئی کین اینالائز آن مائی اون. اوکے, بٹ آل ٹولز آر ویری امپورٹنٹ, اینڈ آل دو کچھ ہی ٹولز ہیں جو آپ کے SEO میں ہیلپ کرتے ہیں, باقی دے جسٹ گیو یو آئیڈیا. ٹھیک ہے, وہ چس کے لیے ٹھیک ہے یوز کر لیے, بٹ امپورٹنٹ 2-3 ہی ٹول ہیں. اینڈ آئی آفن سی پیپل آر ایکچولی سیلنگ جسٹ دیٹ کہ یہ ڈیٹا اسکریپر سے یہاں سے جا کے تمہیں پتہ چل جائے گا اور بس یہ رینکنگ آ گئی. دیر یو گو. سو دس از دا پوائنٹ نا, دس از آئی میکنگ. مجھے اچھا خاصا یاد ہے کہ ایک شروع میں ایک سافٹ ویئر ہوتا تھا, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, اس کے لوگ آڈٹ رپورٹ بیچتے تھے کہ یار یہ آپ کی آڈٹ رپورٹ ہے. وہ یاد ہے تجھے؟ بھول گئے مجھے اس کا نام. تو وہ مجھے اچھا خاصا یاد ہے کہ میں نے ایک بندے سے نا, یہ بہت ہی پرانی میں بات کر رہا ہوں, ان دنوں میں لوگ بیچتے تھے ٹرک. یاد ہے ٹرک تھا, پھر پیج رینک آتا تھا, پھر SEO موز رینک, SEO موز رینک. تو اس نے مجھے SEO کی ٹرک بیچی تھی. وہ کیا ٹرک تھی کہ جی سافٹ ویئر میں جانا ہے, اس میں ویب سائٹ کا URL ڈالنا ہے, وہ ایک PDF جنریٹ کر کے مجھے دے دیتا. PDF میں مجھے بتاتا ہے یہ 5 مسئلے آپ نے حل کرنے, اور ہر ویب سائٹ پہ وہی مسئلے ہوتے تھے. ایک وہ ٹیمپلیٹ سیٹ تھا نا اس کا. تو وہ زمانے کا AI تھا. یس, اس زمانے کا یہی تھا. بٹ وہ چلتی تھی, وہ رپورٹ چلتی تھی, لوگوں نے ہاں اچھا خاصا سین تھا اس کا. SEO کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ میں نے سنا ہے SEO کچھ لوگ کلائنٹس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ افیلیٹ کام کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ڈفرینٹ پرپز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. SEO کا مین پرپز کیا؟ کچھ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اپنا نام لکھوں تو میں فرسٹ پیج پہ آ رہا ہوں. یہ کیا ہے SEO, کتنے ٹائپس کی ہے اور اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں SEO ایٹ دا کور از سیم فار ایوری تھنگ. جو آپ نے سوال پوچھا کہ کافی پرپزز کے لیے یوز کر رہے ہیں, دیر از دا آنسر. دا پرپز آف یوزنگ SEO کین بی ڈفرنٹ, بٹ دا SEO اٹ سیلف ایٹ کور از سیم فار ایوری تھنگ. وٹ از SEO اگین؟ آپ کسی بھی پلیٹ فارم کی الگوریتم کو آپ سمجھتے ہیں, کسی بھی سرچ انجن کے, اب ضروری نہیں گوگل ہو, وہ بنگ بھی ہو سکتا ہے, ینڈیکس بھی ہو سکتا ہے, اور بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم زیادہ تر گوگل کی بات کریں کیونکہ دیٹس دا میکسیمم مارکیٹ شیئر ہولڈر. اس کے الگوریتم کو سمجھ کے آپ نے اپنی ویب سائٹ کو اس حساب سے آپٹیمائز کرنا ہے تاکہ آپ الگوریتم کے حساب سے اس کے عین مطابق ہو جائے, اور اس کی بیس پہ گوگل آپ کو یا کوئی بھی سرچ انجن آپ کو پروموٹ کرتا ہے تاکہ آپ کی ویب سائٹ پہ ٹریفک آئے. اب یہ پروسیس پوری دنیا میں سیم ہے. آپ کلائنٹ کے لے کر, کلائنٹ بھی آپ کو یہی کام کرنے کے لیے دے گا. آپ ایفیلیٹ ویب سائٹ چلائیں تو بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے, اپنے لے کر تو بھی یہی کام کرنا ہے. دا اونلی ڈفرینس از کہ آپ کو کہاں پر اپرچونیٹی زیادہ نظر آتی ہے, کہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر میری گرپ اچھی ہے. بیکاز ان ایوری ٹائپ آف بزنسز دیر آر سم ڈائنامکس دیٹ چینج ان ہائی لیول. SEO تو سیم ہے, لیکن ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. جب آپ کلائنٹ کا کام کرتے ہیں تو کلائنٹ گیوز یو منی, یو ہیو منی, یو ہیو بجٹ, دین یو کین پلے اٹ آل because client is giving you money anyway. اپنے پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہے ہو, then you have to put your own money over there. So then you make sure کہ اگر 6 مہینے کا کام ہے 8 مہینے میں بھی ہو جائے بٹ کاسٹ آپٹیمائزڈ ہو. سو کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. لیٹس سے ایفیلیٹ ویب سائٹ. اب ایفیلیٹ ویب سائٹ کی SEO میرے خیال سے آج کل بالکل ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ای کامرس کی ویب سائٹ جو ہوتی ہیں جو خود پروڈکٹ بیچ رہے تھے, گوگل کہتے ہیں اوکے گڈ یو آر سیلنگ اے پروڈکٹ, یو وانٹ ٹو رینک فار اٹ, اٹ میک سینس. ایفیلیٹ پہ گوگل کہتا ہے کہ بھائی یو آر جسٹ سیلنگ دا پروڈکٹ وائل ناٹ بینگ این ایکسپرٹ آف اٹ. آپ نے تو کوئی پروڈکٹ دیکھی ہی نہیں ہے. آئی رن مینی ویب سائٹس, آئی سولڈ مینی ویب سائٹ جو امیزون سے پروڈکٹس اٹھا کے اپنی ویب سائٹ ہم لسٹ کرتے تھے, ریویو لکھتے تھے, بھیج دیتے تھے. ایک پروڈکٹ آج تک ہم نے وہ یوز نہیں کی. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کے سامنے جو مائک پڑے ہوئے ہیں ہم نے اس کو بھی ریویو کیا ہوا ہے, ہمارے سامنے لیپ ٹاپ ہے اس کو بھی ہم نے ریویو ٹو ایوری تھنگ, بٹ ہم نے اس میں سے کوئی یوز نہیں کیا تھا. اینڈ گوگل ہیز اے ویلڈ پوائنٹ اباؤٹ اٹ کہ آپ جو چیز یوز نہیں کرتے, جس کا آپ کو پتہ نہیں, آپ اس کے بارے میں کیسے لکھ سکتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کیونکہ ہم نے بیچنا ہوتا تھا تو ہم پازیٹیو چیزیں لکھتے تھے, نیگیٹو ہم وہ چیز لکھتے تھے کہ جس اتنی افیکٹ نہ ہو. لیپ ٹاپ پہ ہم نے یہ لکھ دیا کہ جی دیر آر اونلی بلیک کلر, دیٹس دا کون.
یہ ایک بری بات ہے کہ صرف بلیک کلر ہے. اب اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, جان بوجھ کے بھی مینیپولیٹڈ یوزرز. Google has problem with that. But by the way, again, coming back to the topic, SEO is same for everything. Just the dynamic change on a very high level. جس طرح ابھی آپ نے بتایا نا ایفیلیٹ کا, آئی ہیو سین اے لاٹ آف ویڈیوز. لوگ نا بتا رہے ہوتے ہیں کہ 5 منٹ میں آپ ایک بزنس سیٹ اپ کر دو گے, ادھر سے جاؤ گے, چیٹ جی پی ٹی کو پرومپٹ دو گے, پھر وہ آپ کو یہ دے گا, اور اس طرح سے کر کے آپ ایفیلیٹ کا پورا سیٹ اپ کر لو گے. از اٹ ایکچولی ٹرو؟ ڈز اٹ ورک؟ No, it doesn't now. Recently, Google cracked down this June. Google cracked down on so many affiliate websites that went downhill. مطلب literally went to zero, tanked to zero. وہ کیوں؟ کیونکہ اگین یہ آپ کو میں نے بات کی کہ Google does not trust websites that only review products that they have not used before and only review because they have to sell them. ٹھیک ہے. اینڈ اگین بہت بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں جو کر رہی ہیں, بٹ دے ہیو ویری اوتھینٹک انفارمیشن. سم آف دیم ایکچولی یوز اٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ابھی ریسنٹلی چونکہ یہ جو میں آپ کو بتایا کہ اپڈیٹ آئی جس میں کافی ویب سائٹس ڈاؤن ہوئی, اس میں کافی اچھی ویب سائٹس بھی ڈاؤن ہو گئی, وچ واز اے پرابلم ایٹ گوگلز اینڈ. ان کی طرف سے پرابلم تھی جو کہ آہستہ آہستہ ریزالو ہو رہی ہے. تو جو جن کی ویب سائٹ آلریڈی ہٹ ہو چکی ہے, اگر ان کی ویب سائٹ میں سچ میں جینوئنلی کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ پھر بھی ہٹ ہو گئے, دین ویٹ فار اٹ بیکاز اٹس اے پرابلم ایٹ گوگلز اینڈ. ان کی اپنی طرف سے ٹیکنیکل ایشو, اور ابھی تک آج کل گوگل کے اینڈ پہ کافی مسئلے آ رہے ہیں. اور جو نیش ہے ویب سائٹس کی, یہ اس میں زیادہ فائدہ ہے یا کلائنٹس میں زیادہ فائدہ ہے؟ اوکے سر, کوشچن اس کہ نیش ویب سائٹس میں زیادہ فائدہ ہے یا کلائنٹس میں زیادہ فائدہ ہے؟ دیکھیں دونوں اچھے ہیں ریلیٹیولی. بات آپ نے پوچھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویب سائٹس ایسی اچھی بناتے ہیں, ان کی نیش اچھی ہوتی ہے, دے میک شٹ ٹنز آف منی, دے بعد میں جا کر وہ ایڈس کو چھوڑ کے پروڈکٹس اپنے بنا لیتے ہیں, اپنا کوئی سیس بزنس بنا لیتے ہیں, آل آف دیز تھنگس. تو نیش از پروفیٹیبل. بٹ کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف کلائنٹ ایس سی او میں ہی ایجنسیز بنا لی, اینڈ دے مینٹنگ گڈ منی آؤٹ آف دیٹ. دونوں ٹھیک ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کم ہو زیادہ. اٹس اپ ٹو یو ہاؤ ڈو یو سی دس اینڈ ہاؤ ڈو یو مونیٹائز اٹ, ہاؤ بگ کلائنٹس یو اسکور اینڈ ہاؤ بگ نیش یو اسکور. ایک جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل نا سیس کا بہت زیادہ بوم چل رہا ہے اوور آل انڈسٹری میں, خاص طور پہ جو یورپین مارکیٹ ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں سیس کو کافی زیادہ پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے, اینڈ پیپل آر بلڈنگ بزنسز آؤٹ آف اٹ. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس انڈسٹری کو؟ I see it one of the lucrative businesses out there. I see it one of the most amazing and successful model I've ever seen. And I wish to see many SaaS businesses coming out of Pakistan. I wish to be a part of it. I am doing it on smaller scale. But for the SU guys, اصل میں مجھے مطلب مسئلہ زیادہ تر لوگوں سے یہ ہے نا کہ ہمارے پاس پاکستان میں کافی اسکلڈ لوگ بھی ہیں, کافی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, کافی پہنچے ہوئے لوگ ہیں, لیکن دے اینڈ اپ ڈوئنگ فری لانسنگ, دے اینڈ اپ یو نو ورکنگ فار ون کلائنٹ. اور بس بھائی تم کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ, یو کین دیکھیں میں لٹرلی آئی ٹیل یو ہیو دس اپرچونیٹی کہ آپ کچھ بھی پروڈکٹ بنائیں, کچھ بھی بیچ دیں, اینڈ یو چوز ٹو گو آن فائیور and you sell 5,000 backlinks. You understand my perspective here? That you can build aeroplane, but you end up building Honda 70. You have this capability. So the SaaS is the way forward کہ آپ کے پاس ایک اپرچونیٹی نظر آتی ہے. ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس میں ہوتا ہے کی ورڈ ریسرچ. کی ورڈ ریسرچ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کی ورڈ کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے, سرچز زیادہ ہیں, اینڈ دین اس کے اگینسٹ ویب سائٹ بناتے ہیں یا کانٹینٹ بناتے ہیں. اب ہم نے ساری عمر یہ دیکھا ہوا ہے کہ جی کس کی ورڈ کی زیادہ سرچز, اس پہ ہم نے ویب سائٹ بنانی ہے اور ایک پبلش کرنا ہے کانٹینٹ. دا مومنٹ اور شفٹ چینجز فرام جسٹ لوکنگ ایٹ دا سرچز کہ کیا ہے, ہم اس پہ دیکھیں کیا اپرچونیٹی ہے. کتنے لوگ سرچ کر رہے ہیں ہاؤ ٹو بلڈ اے کپ بلڈنگ مشین, ایگزامپل میں دے رہا ہوں. کتنے لوگ سرچ کر رہے ہیں ہاؤ ٹو فکس یور آئی فون آن لائن. کتنے لوگ سرچ کر رہے ہیں ہاؤ ٹو بلڈ لائٹس آن لائن. کتنے لوگ سرچ کر رہے ہیں XYZ جو سیس کمپنیز ہیں. اب وہ کی ورڈ دیکھتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ایفیلیٹ ویب سائٹ بنا لیتے ہیں کہ چل دوسرے کا پروڈکٹ بیچتے ہیں. اتنے آسان پروڈکٹس ہیں. یو جسٹ پک دا کی ورڈ, پک دا نیش, جو میں نے آپ کو بات کی, یو بلڈ دا ویب سائٹس اراؤنڈ دیٹ, یو ہائر اے ڈیولپر ٹو بلڈ دا ٹول فار یو اینڈ یو لیٹ اٹ گو. چھوٹے کیلکولیٹر ہوتے ہیں, ٹیکسٹ کیلکولیٹر, دس از آلسو سیس بزنس. ٹھیک ہے, چھوٹا سا ٹول ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں, ٹیکسٹ کیلکولیٹر کا کوئی کی ورڈ ہوتا ہے, ہم ایک پوسٹ لکھ دیں ٹاپ 10 ویز ٹو کیلکولیٹ یور ٹیکس, بلاگ لکھ دیا جی, بلڈ اے ویب سائٹ, اینڈ دین لیٹر آن جب کوئی ٹیکس کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس کو ایک پریمیم آپشن ملے کہ لیٹ اس ڈو دس فار یو, آفر کرے سروسز یا پروڈکٹ. مائی پوائنٹ از کہ ہمارے پاس جو کیپیبلٹی ہے پاکستان میں, اس کو ہم نے نیش ویب سائٹس میں, ایفیلیٹس میں, ان چیزوں پہ لگا دیا, جو کہ اٹ واز گڈ 2023-24 تک. یہ ٹھیک ہے. آگے ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے بلڈنگ اور آن بزنسز اراؤنڈ SEO. آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, ڈو یو نو شین؟ نہیں. شین از اے لارجسٹ ای کامرس ان ایشیا لائک ٹیمو. ٹھیک ہے, ٹیمو شین مطلب بہت بڑی ای کامرس کمپنی ہے. اس کے جو CEO ہے, ہی اسٹارٹڈ ایز این SEO.
اس نے دیکھا SEO میں کہ یار تو چیزوں کی بہت ڈیمانڈ ہے, لیٹ می اسٹارٹ این ای-کامرس اسٹور. آئی بلیو, مجھے پوری اسٹوری نہیں پڑھی لیکن اتنا مجھے پتا وہ SEO کا بندہ تھا. SEO سے اس نے آبویسلی یہی ہوگا کہ اس نے ڈیمانڈ دیکھی ہوگی اینڈ اس نے ای-کامرس اسٹور بنا لیا. وہ اگر میں ہوتا, پاکستان میں ہوتا, تو میں دیکھتا اچھا خاصی ڈیمانڈ ہے, چل اچھا فائبر پہ جا کے سروس بیچ دیتے ہیں. دا ڈفرنس. اینڈ اگین ابھی تک ٹھیک ہے, میں بھی کرتا ہوں, ایک فری لانسنگ میں نے بھی کی ہے, کرنی بھی چاہیے. اگین میں جو آپ کو ماڈل بتایا, فری لانسنگ از یور وے ٹو گو, یو شوڈ اسٹارٹ یور اون پروجیکٹ, ورک وتھ کلائنٹس. بٹ اب جو وہ لوگ ہیں جو مجھے سنتے ہیں, کافی ٹائم سے سن رہے ہیں اور یہی باتیں میرے سے سن رہے ہیں کہ SEO اچھی ہے, ٹیکنیکل SEO یہ ہے وہ ہے, ناؤ مائی تبلیغ ٹو دیم از کہ بھائی بس نکل جاؤ سروسز سے, ناؤ اٹس ٹائم یو بلڈ یور اون پروڈکٹس, ہائر اے ٹیم, بلڈ اے ٹیم, گرو آؤٹ سائڈ آف دس باکس. What do you think is the main reason? کیا شارٹ سائٹڈنیس ہے, لوگوں کو نظر ہی یہ آ رہا ہے, ان کے اندر وہ فورسیبل نہیں ہے کہ وہ فورسی کریں کہ برانڈ کریٹ کرنا ہے, ویزیبلٹی زیادہ بڑھانی ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ پیپل آر اسٹک ود دیئر کچن منی, اور یہ جو راؤٹ ہے, یہ راؤٹ شاید ان کو لگتا ہے کہ زیادہ لمبا ہے, اینڈ دیٹس وائی دے آر ڈوئنگ دس. یار آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ کچن منی بھی آلسو ویری امپورٹنٹ فیکٹر ان پاکستان. غریب ملک کے حساب سے بات ہے, جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ اس سینس میں آتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیٹ پہ پیسہ بنانا ہے, تو پیسہ تو جلدی سروس سے نہیں بنتا, آئی نو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ پیسہ بنا لیتے ہیں. میرے ایک اور تھیوری بھی ہے جو کہ میں اپنے پرائیویٹ دوستوں کے ساتھ, ہم میری نہیں ہم بات کرتے ہیں, وہ عمران خان والی بات کا اسٹنٹڈ گروتھ بھی ہے کافی, کہ کچھ لوگوں کا سچ میں یار دماغ نہیں کام کرتا کہ بھائی ہم اس باکس سے نکلیں. ویژن کا بھی ایشو, ویژن کا بہت بڑا ایشو ہے لٹرلی. میں چاہتا ہوں کہ اس انڈسٹری سے تھاٹ لیڈرز نکلیں, ٹھیک ہے, SEO ہو یا کوئی بھی ہو. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے باکس سے نکلتے ہیں, جو نکلتے ہیں وہ پھر کہیں اور نکل جاتے ہیں, کہیں یورپ چلے گیا, کوئی UK چلا گیا, US چلے گیا, کوئی دبئی چلے گیا. تو اگین اس جگہ سے جو میکسیمم میجورٹی, یا تو سب نکلے یا تو کوئی نہ نکلے. یہ گن چن کے جو 5-10 لوگ نکل رہے ہیں, دس از دا پرابلم آئی ہیو, کہ گن چن کے لوگوں کے پاس ایک خاص ایکسیس آف انفارمیشن کیوں ہے. اینڈ مزے کی بات ہے, دیر از نو بیریئر فرام آؤٹ سائڈ, اٹس ان سائڈ بیریئر ان دیم. تو میرا مسئلہ اگین یہ ہے کہ کچھ لوگ جو چلو نہیں کر سکتے, اٹس اوکے, ان کا کچن منی کا پرابلم ہے, ویژن چھوٹا ہے, دے جسٹ وانٹ ٹو میک $100, دیٹس گڈ. یو آر کلیئر نا, میں نے $100 بنانے ہیں, میرا بس ٹھیک ہے, میں خوش ہوں, بھائی مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے, مجھے کیوں خواب دکھا رہا ہے تو, میں نے نہیں دیکھنے, میں اس میں خوش ہوں, میری خوشی کیوں خراب کر رہا ہے. I agree, I am fine with them, but the people who actually believe that they are visionaries and they want to go out of the box, why are they not building the products now in this age? آپ اپنا کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں؟ Of course, I've been in the products, I've been in the SaaS for more than 5 years now. ہم again we switched it, ٹھیک ہے. جب یہ جو ابھی ریسنٹلی ایفیلیٹ اور یہ اس طرح کی نیش سائٹس کا جو ایک کریش ہوا, we foresighted it way before, ہمیں پتہ تھا یہ آنا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اس سے پہلے ہم نے چینج کر دیا تھا. تو اور ایک جو انڈسٹری ہے جو چل اس ٹرکس اور ٹپس پہ رہی ہے, تو یو نو دیٹ دیر از آلویز اے ڈاؤن فال. تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر چلا ہی ٹرکس پہ اور ٹرپس پہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جسٹ یو نو ایک چیز کام کرے, لیٹس ایکسپلوئٹ دیٹ انٹل وین آئی ڈونٹ نو 6 months آئی ایم گڈ ود دیٹ, اس کے بعد کوئی اور چیز آ جائے گی. تو اس کی ایک لائف سائیکل چھوٹی ہے. یہ وہ چیز ہے جس پہ میں تھوڑا سا ٹچ بھی کرنا چاہوں گا, بکاز مجھے بھی یہ لگتا ہے فرام آؤٹ سائڈ کہ شاید نا لوگ صرف جگاڑ بیچ رہے ہیں, یہ 2 کام کرو یہ ہو جائے گا, یہ 6 منٹ کا کام ہے, اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے, 1 دن میں یہ ہوتا ہے. یہ جو ہکس ہیں کانٹینٹ بیچنے کے لیے تو بہت اچھے ہیں, بٹ لانگر ویژن, یا اگر کسی بچے کو یہ بتا دو کہ یار 6 مہینے تمہیں یہ کورس لینا ہے, 6 مہینے کے لیے تمہیں یہ ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں, 6 مہینے پیسے نہیں ملیں گے, اس کے بعد پیسے ملنا شروع ہوں گے, تو وہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ تھوڑا سا بھی اگر 1 دن یا 2 دن سے تھوڑا سا بھی ٹائم اسپین لمبا ہو جائے تو لوگ اس سے نا پل آف ہو جاتے ہیں. اور انڈسٹری کو ڈیزائن ہی ایسے کر دیا گیا اب کہ اگر انٹرنیٹ پہ میں نے پیسے کمانے تو پھر تو انسٹنٹ سکسیس ہونی چاہیے. اگر مجھے ویٹ کرنا پڑ گیا تو پھر میں انٹرنیٹ سے پیسے نہیں کما رہا, آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ رائٹ. اس میں ون آف مائی فرینڈ اینڈ این امیزنگ گائے ٹرکی سے, جس نے مس کورے, SEO کی دنیا میں ہی از دا اونلی گائے آئی تھنک دیٹ واز ڈوئنگ اے ریئلی ریئلی گڈ جاب. اس کی ایک مجھے بات یاد آتی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ انڈسٹری آگے جا کے نا یہ 3 word SEO ٹپس نہیں ہے, یہ ختم ہونے والی ہے. کس نے اس سے پوچھا واٹ ڈو یو مین بائی 3 word SEO ٹپس؟ بلڈ کانٹینٹ, رائٹ گڈ کانٹینٹ, پٹ کی ورڈ ان ٹائٹل. یہ جو چھوٹی چھوٹی SEO ٹپس نہیں ہے جو آپ والی بات کہ 5 چیزیں کر لو, 2 چیزیں کر لو, کانٹینٹ میں X ڈال دیا, Y ڈال دیا, یہ ختم ہونے والے. اب وہ لوگ رہ جائیں گے جو ایکچوئل میں پڑھتے ہیں, جو ایکچوئل میں ریسرچ کرتے ہیں, جو ایکچوئل میں چیز کو انٹرنلائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو انٹرنلائز کر کے ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ 2 کام کر لو جنرلی. لیکن اب وہ ٹیئر ختم ہونے والا ہے کیونکہ یہ کمپلیکس انفارمیشن ہو گئی ہے, اب AI آ گیا ہے. اب وہ 2-3 ورڈس والی جو ٹپس ہیں نا وہ ختم ہو گئی ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو سیدھے جو طریقے بتاتے ہیں نا کہ 5 چیزیں کر لیں آپ کا یہ ہو جائے گا اور 2 مہینے کے اندر ہو جائے گا, یہ بالکل ختم ہونے والا ہے, بالکل ختم, 0.
اب وہی لوگ رہ جائیں گے جو ایکچوئل میں ریسرچ کرتے ہیں اور ایکچوئل میں اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے. دوسری بات یہ جو لانگ ٹرم ویژن کی آپ نے بات کی ہے, جو ٹپس اینڈ ٹرکس کی بات کی ہے, ایک تو یہ ختم ہو جائے گی, اس میں کافی لوگ انڈسٹری سے نکل جائیں گے, کافی کم لوگ رہ جائیں گے. اگلے 2-3 سال میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایس سی او یا کوئی کسی بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کریں یا کسی بھی ہائی ٹیک انڈسٹری کی بات کریں, اس میں صرف ٹیکنیکل لوگ رہ جائیں گے جو ایکچوئل میں سمجھتے ہیں. موونگ فارورڈ اب ان لوگوں کا بھی اگین یہ مسئلہ ہے کہ وہ چونکہ دے آر جرنلسٹ not business people, so they have to run business now, because if you do not understand business and you just know SEO, there will again be other people selling SEO in the name of that shit and آپ بیک اینڈ پہ ہوں گے. so you have to learn business as well. بہرحال پاکستان کی انڈسٹری میں I see very positive changes in the future, کیونکہ اب وہ جس طرح کووڈ میں ہوا تھا کہ کووڈ آیا تو سب نے ای کامرس اسٹور بنا لیا. پہلے ان کو چیخ کے بولو یار ویب سائٹ کیا ہے, کووڈ میں سب کچھ بند ہو کے انہوں نے بنایا. تو اب یہ گوگل کا یا کسی بھی اوور آل جو انڈسٹری کا شفٹ ہے, اٹ از فورسنگ اے لاٹ آف پیپل ٹو اپ گریڈ. آئی ایم ویری ہیپی اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو ہیلپ ایز ویل. ڈیجیٹل پریزنس انفلوئنس ہو سکتی ہے تھرو ایس ای او؟ یس آف کورس. کیسے ہو سکتی ہے؟ بٹ ڈو یو تھنک دس کورونا ویکسینیشن از گڈ فار ہیلتھ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. مجھے مکسڈ اوپینین ہے. کچھ جگہ یہ لکھا جاتا ہے اٹس گڈ فار ہیلتھ, بہت سے پرسپیکٹیو یہ بھی ہیں کہ اٹس ناٹ گڈ فار ہیلتھ. واٹ ڈو یو تھنک؟ ٹف ون. مجھے لگتا ہے کہ اٹس ناٹ گڈ فار ہیلتھ. There you go. So again, my also perspective is that it's not good for health. This is my perspective. Again, غلط اور ٹھیک ہو سکتا ہے. بٹ آپ اگر گوگل پہ بھی سرچ کریں کہ کرونا ویکسین گڈ, تو آپ کو کسی کا اوپینین نظر نہیں آئے گا. کوئی یہ نہیں بولے گا نو. ایک بندے کو تو بولنا چاہیے نا, مکسڈ اوپینینس ہونے چاہیے. اس میں آپ کو 100% لوگ بولیں گے یس اٹ از گڈ, یس اٹ از گڈ, یس اٹ از گڈ, بیکاز دا نیریٹیو ہیز بین بلٹ آن سرچ انجنس کہ اگر کوئی سرچ کرے تو اس کو یہی انفارمیشن. آج کل ہمارا یہ ایک نوشن ہے نا, لیٹ می گوگل اٹ. گوگل پہ اگر مینیپولیٹڈ چیزیں دین واٹ. ٹھیک ہے, پروپیگنڈا ورکس. سر اس ایگزامپل کو ذرا لوکل پہ لے آتے ہیں. عمران خان ایک بہت بڑا سیلیبریٹی جس کو لوگ سرچ کرتے ہیں اور ہر جگہ انفلوئنس ہے. کیا مسلم لیگ نون چاہ کے اپنی پارٹی کو سرچ انجن میں انجیکٹ کر کے عمران خان کو لا سکتی؟ 100%. سی دیکھیں, اگر مجھے لگتا ہے اس کے بعد آپ کو فون آ جائے گا. آ جائے میں اس کے بعد میں فون کروں گا کہ ہو گیا بھائی آ جاؤ. خیر دیکھیں, عمران خان ہو یا مسلم لیگ ہو یا کوئی بھی ہو, دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس این ایج آف انفارمیشن. ٹھیک ہے, اب وہ پہلے وہ ٹائم چلا گیا تھا کہ آپ میڈیا کو کنٹرول کرتے تھے, میڈیا انڈیپینڈنٹ ہو گیا. لیکن مزے کی بات ہے یہ جو آج کا میڈیا نا, یہ بھی مینیپولیشن میں سب سے آگے ہے. آج میں سرچ کروں کہ از نواز شریف گڈ پولیٹیشین, تو سارے بولیں گے نہیں, لیکن جس دن میں نے چاہو سب پہ یس آئے گا, بیکاز آئی کین مینیپولیٹ. تو آپ گوگل کے کتنے ہی سرچز میں چیک کر لیں گے, ایک بلاگ ڈان نے لکھا ہے, دوسرا ٹریبیون نے لکھا ہے, تیسرا پاکستانی نے لکھا ہے, تو انفارمیشن وہاں پر آ گئی ساری. پھر کوئی سرچ کرے جی نواز شریف کے کتنے ایسٹس ہیں, وچ از اے ہاٹ ٹاپک. وی کین لٹرلی مینیپولیٹ ان گوگل, کہ وہ گوگل بتائے گا بھائی اس کے کوئی ایسٹ نہیں ہے. وی کین مطلب اینی تھنگ یو وانٹ ٹو چینج دا امیج. آپ نے کسی کی امیج چینج کرنی ہے پازیٹیولی نیگیٹیولی, دس آل از ڈویبل آن سرچ انجن. آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. دیر از اے ریسرچ آن detail.com. وہ کہتا ہے کہ جو سرچ انجن پہ آپ کو بڑی بڑی ویب سائٹس نظر آتی ہے نا, آپ جب سمجھتے ہیں کہ سرچ انجن تو بہت بڑا یار, لاکھوں ویب سائٹس ہیں, یہ ساری جب پن ڈاؤن ہوتی ہے 16 کمپنیز رن کر رہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, you have seen that? 16 کمپنیز. یہ جس طرح یار یہ جو نیوز چینلز ہیں, یہ CNN, BBC and all of this, ایک بندہ کنٹرول کر رہے ہیں, ایک لابی کنٹرول. اسی طرح 16 کمپنیز یہ 2000-3000 ویب سائٹ رن کر رہی ہے. اب میں آپ کو بولتا ہوں کہ یار آپ نے بولنا ہے کہ بلیک کپ از حرام, ایگزامپل, یار وہ 2000 ویب سائٹس پہ یہ ڈیٹا چلا جائے گا تھرو ڈفرنٹ میڈیم. 2000 لوگ لکھیں گے کیونکہ ان کی ٹیمز بھی بڑی ہیں, اور وہ اس طرح سرچ انجن میں انجیکٹ ہوگا کہ آپ ویسے ہی لکھو کہ بائی بلیک کپ, تو آپ کو 2 لاکھ ویب سائٹ نظر آئیں گے کہ یہ غلط ہے. آپ کو کہ نہیں یار یہ تو جھوٹ بولا ہے. پھر آپ بیک کرو کہ دوسری ویب سائٹ پہ پڑھتا ہوں, نہیں یار یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. آپ کہاں نکل کے جاؤ گے؟ آپ اگین چونکہ سرچ انجن جو کام کرتا ہے نا, وہ کنسنسس بیس پہ کرتا ہے, وچ مینس کہ سرچ انجن کو نہیں پتا ہے از اٹ گڈ اور ناٹ. وہ کیا کرے گا, وہ گوگل میں ہی سرچ کرے گا, اور میکسیمم لوگوں نے جو بات کی اس کو صحیح مانے گا. تو آپ گوگل بھی یہ سمجھنے لگ جائے گا کہ یار ان سب کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ میکسیمم لوگ یہ بول رہے ہیں, ہائی اتھارٹی ویب سائٹ سے بول رہی ہیں. تو اب آج کا سچ یہ ہوگا کہ بلیک کپ از حرام in 2 days, in 3 days. So the narrative, the manipulation is so easy, so doable, and it has been happening. دیکھیں ہمارا تو روز کا ہی کام ہے نا, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون سی ویب سائٹ کس بارے میں لکھ رہی ہے اور کیوں لکھ رہی ہے. کافی اس طرح کے کی ورڈز ہیں یا نیشز ہیں, اس سے ہم دور رہتے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے دس از مینولی کنٹرولڈ. آپ فار ایگزامپل بٹ کوائن ہے,
Bitcoin, the high institution doesn't want Bitcoin to go that way viral کہ ہر بندہ Bitcoin پہ بندہ کنٹرول ختم ہو گیا. اب Bitcoin کے بارے میں اب جب بات کریں گے, اب آپ کمپیئر کریں گے نارمل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو Bitcoin کے ساتھ یا ڈی سینٹرلائز کے ساتھ, you cannot rank easily because that is manually controlled by the people who are running those institutions. And they are again, دیکھیں ہم جس اسکیل کی بات کر رہے ہیں, آپ کی 10 ویب سائٹس ہوں گی, میں SEO کا کام کروں میری 100 ویب سائٹس ہوں گی. How do you compete with the guy جس کی ملین ویب سائٹس ہیں, and million is not even 0.1% of his worth, his net worth. مطلب they can make billions of websites change the narrative if it's like corona, اگر کوئی Bitcoin type ہے which can mint them millions and billions of dollars in a single day. So they don't care about these things, and this is easily doable in today's age. I think agreed. Web 1.0 تک what happens when Web 2.0 comes into play? سوشل میڈیاز نے کیا چینج کیا, کیونکہ دیکھیں ایک حد تک آئی بلیو ٹویٹر کی وجہ سے وی ہیڈ دیٹ اوپینین کہ شاید کووڈ کی ویکسینس کا سین آف ہے. میں نے ایٹ لیسٹ ٹویٹر سے یہ بات آئی ریچڈ ٹو دس پوائنٹ. اور سوشلز آئی ڈو ایگری کہ سوشلز بھی ویسے تو کانسنٹریٹڈ ہی ہیں, وہ بہت زیادہ ان کی بھی گیم نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وین یو گیو پیپل دا رائٹ ٹو پوسٹ and then people bring their opinions and then they have followers, then we have influencers, micro influencers vagara vagara. Does that change the game? Of course it does. That's the biggest resistance we have today. That is the biggest resistance we have today in competition to these big corporations. آج اگر ایک بندہ ایک بات کرتا ہے تو اس کو, اب لٹرلی میں آپ کو بات بتاؤں, اس پوڈ کاسٹ میں اگر میں 3-4 جملے بول کے جاؤں, مجھے دیر آن بیک آف مائی ہیڈ, آج میں بول کے جاؤں تو آج مجھے فون آئے گا یا آپ کو فون آئے گا, بھائی ڈیلیٹ کر دینا, کیونکہ اس کا اثر سب سے زیادہ ہے. بالکل مائکرو انفلوئنسرز دیز پیپل چینج دا نیریٹو الاٹ, اینڈ دیٹ از وائی یو سی کہ بڑے بڑے جو یوٹیوبرس ہیں, بڑے بڑے جو جرنلسٹ ہیں, یہ کیوں بک جاتے ہیں, ان کو کروڑ روپے کیوں دیتے ہیں, ان کو کیا ویلیو ہے, ان کی بات میں کتنی ویلیو ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن ٹرسٹ می دے آر دا بگیسٹ ریزسٹنس. And also the eyeballs are there. The eyeballs are there. لوگ دیکھ رہے ہیں. Again ایک اور بات ہے, دیکھیں لوگ ایک فیملیرٹی بنا لیتے ہیں. اگر ہم بات کریں لیٹس سے ایکس جرنلسٹ, کوئی بھی نام لے لیں, عمران ریاض خان فار ایگزامپل, اب اس کے ساتھ میں آپ کو اپنے پیرنٹس کو بتاتا ہوں, میرے ابو ان کی بڑی غور سے بات سنتے ہیں, ایون تو میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں, میں بتا کہ بیک ڈراپ لگا ہوا ہے, میں تو ہم ٹیکنیکل چیزیں نوٹس کر رہے ہیں, لیکن مائی فادر اینڈ مائی مدر اینڈ ایوری ون ان مائی ہوم لسنس ٹو ہم ویری کیئرفلی, اینڈ اس نے جس دن بات کر دی کہ دس از حرام, they will very very consider it, very much consider it, even تو مانے نہ مانے ایک بات کی بات ہے, لیکن اس انفارمیشن کا پروسیس ضرور کریں گے ایٹ لیسٹ. کنٹری ٹو وہ لوگ جا کر گوگل پہ سرچ نہیں کریں گے, اور اگر کسی نے گوگل پہ سرچ کیا اور پھر ان کی بات مانتا ہے تو وہ اس کی بات زیادہ مانیں گے, کیونکہ ناؤ دیر از اے فیس ٹو اٹ, دیر از اے فیس ویلیو ٹو اٹ. سو دیز گائز آر دا بگیسٹ ریزسٹنس ان ٹرمس کہ جب آپ دیکھیں اوور آل ایک اسپیکٹرم دیکھیں جہاں پر ایک فیک انفارمیشن آ رہی ہے اور جہاں پر کچھ لوگ اس کو ٹیکل کر رہے, دیز آر دا سپر ہیروز ہیئر. بٹ ایک اور نیریٹو ہے, وہ یہ ہے کہ ویب 1 سے جو ویب 2 پہ ہم گئے ہیں اور اب ہم ویب 2 سے ویب 3 کی طرف جب جا رہے ہیں, یہ بھی سارا کا سارا اسٹیٹس کو ہے جو یہ گیم بھی کھیل رہا ہے. دیکھیں انفارمیشن کنٹرول کرنا نا اب امپاسبل ہو گیا, یہ بڑے لوگوں نے سمجھ لیے. سو اب وہ کیا کر رہے ہیں اور کافی ٹائم سے کر رہے ہیں. میں یہ دیکھیں ہمارے جو یہاں کے جو لوگ ہیں جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں انفارمیشن, ان کی بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ 90s کے چینلس کو یوز کر کے انفارمیشن کنٹرول کر رہے ہیں. وہ ریڈیو پہ ملی نغمے تم نے چلا دیے, اور تم نے یوٹیوب پہ 2 ترانے بنا دیے, اور 2 میڈیا جرنلسٹ کو پکڑ کے ان سے بات کروا دی. اب یہ سر 90s میں چلتا تھا, ٹویٹر بلاک کر دیا, ٹویٹر بلاک کر دیا, یہ اس سے زیادہ اور کیا ریزسٹنس آپ جنریٹ کرو, یہ سارے 90s کی چیزیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلاک کرنے سے زیادہ آڈینس ادھر جاتی ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا ریزن ہے بلاک, کیونکہ یہ لوگوں کو زیادہ انٹائز کرتے ہیں کہ بھائی وجہ کیا ہے بلاک کرنے کی. مجھے اچھا خاصا یاد ہے ادھر پشاور میں ایک دفعہ ایک پتہ چلا کہ یار گاڑی میں بم ہے, اس کے آس پاس رش تھی, بم دیکھتے یہ پڑھتا بھی ہے. تو یہ ایک سوشل سروے بھی ہوا پاکستان میں, ایک بندہ گیا پل کے اوپر اور وہ جا کے نا نیچے پل کے نیچے دیکھنے لگ گیا, یوں کرنے لگ گیا ادھر کچھ ہے. ود ان 15 منٹس اس پل کے اوپر 500 بندہ اکٹھا ہو کے دیکھ رہا کیا ہے, حالانکہ وہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ تھا اور پیچھے کیمرہ لگا ہوا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ہر بندہ جا کے دیکھ رہا وہ کیا ہے, ہر بندہ کہہ رہا وہ لگتا ہے وہ چیز دکھ گئی ہے. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ ٹی وی نیوز بنی تھی کہ بلو ایریا میں ایک بندے نے گاڑی کھڑی کر دی ہے, وہ جو لے کے کھڑی کر دی, بیکیم اے نیوز ہیڈ لائن, اور اس کو کوریج مل رہی ہے, 3 گھنٹے ہو گئے یہ بندہ یہاں کھڑا ہوا ہے. بالکل وہ پراپر کوریج چل رہی تھی, ہم بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. He was I think killing his wife or something. وہ اسی طرح کا تھا. بٹ So coming back to the topic, yes,
بات میں کر رہا تھا کہ دیکھیں آج کل کے جو ہمارے لوگ ہیں جو انفارمیشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یہ بڑے اولڈ اسکول میتھڈس کو فالو کر رہے ہیں. دے آر یوزنگ دا ویز دیٹ نو بڈی از ایکسیپٹنگ اینی مور. وہاں پر جو لوگ ہیں جو جس چیز کو سمجھ گئے کہ بھائی یہ چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اس کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے, ملی نغمہ یہ وہ, اب دس از اولڈ, کوئی ڈرامہ بنا لیا. بھائی آج کے نوجوان اس چیز کو نا ایون ان سے زیادہ ہیٹ جنریٹ ہوتا ہے, صحیح جو بات ہے, ٹھیک ہے. آج کے نوجوان اس ویو میں, میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, ایک ایگزامپل لے لیں. ریلز ہم سب سے زیادہ دیکھتے ہیں. آپ ریلز میں اگر کوئی مینیپولیشن کوئی انفلوئنسر بات کرو تو میں شاید اس کی بات سن لوں ایز کمپیئر ٹو کہ میں ڈرامہ دیکھوں کہ جس میں وہ آرمی کے اسکول میں سلوٹ مار رہے ہیں, یہ کیا چل رہا ہے بھائی, جسٹ گیٹ اوور وتھ اٹ. تو آج کے لوگوں کو چاہیے اگر اف دے وانٹ ٹو کنٹرول دا ماسز, دے وانٹ ٹو کنٹرول دا یوتھ, ٹو یوز ٹوڈیز انفارمیشن چینل بائی ناٹ کنٹرولنگ اٹ بائی بینگ اے پارٹ آف اٹ اینڈ بینگ اے میجر پارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے, اگر 100 بندہ بات کر رہا ہے کہ یہ برا ہے, آپ 500 بندے لا کر اس میں بولو کہ یار یہ نہیں برا, تو 500 بندوں کی ویلیوبل بات ہوگی نا. یو ہیو دس پیپل ہو چینج دا نیریٹو فار یو ریدر دین بینگ دا ون کہ بس سب کو چپ کرا دو. تو یہ آئی تھنک میں ٹیکنیکل انالیسز ہے یہ, اگین دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. بائی دا وے یہ جو ابھی ریسنٹلی اس سے پہلے جو الیکشن تھا اس میں ڈو یو نو دیٹ دیر از دس ایلیگیشن کہ نواز شریف اینڈ آل آف دیز گائز یوز دس کیمبرج انالیٹیکا ٹو انفلوئنس پیپل. پرانی بات ہے, ایسے ہی they were way ahead of their time. You know what they did? They got the information of پورے پاکستان کا ڈیٹا انہوں نے لیا, انہیں انالائز کیا کہ یار کون سے لوگ کس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, اینڈ دین انہوں نے فنل بنا کر ایک خاص ویو آف انفارمیشن آہستہ آہستہ دینا شروع کی, جس کے بعد لوگوں کا نیریٹو چینج ہوا مسلم لیگ کے خلاف کے بہاف پہ کہ یار اتنے بھی برے نہیں ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, نواز شریف برا ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو آج ایک بھیجوں کہ نواز شریف ایک آرفنیج گیا ہوا ہے, وہاں پر کھانا دے رہا ہے, آپ نے آج ایک ویڈیو دیکھ لیا, آپ نے کہا چل یار پتا ہے کرپٹ بندہ ہے, چلا گیا. کل آپ آیا کہ جی نواز شریف کی طبیعت خراب ہے لیکن اس نے پھر بھی اٹھ کے عوام سے ایک تقریر کر دی, انہوں نے کہا چل صحیح ہے اوکے. یار اس طرح انفارمیشن ہے. اب مہینے آخر میں آپ نے دیکھا جی نواز شریف نے اتنے کروڑ کا فنڈ غریبوں کو دے دیا. یہ مہینے سے آپ کو جو انفارمیشن مل رہی ہوگی نا, میں نے جو آپ کو بات کی پیسو لرننگ کی شروع میں, کہ آپ ہاں نہیں بولیں گے کہ یس, لیکن آپ کا ذہن دل مطلب دل ہی دل میں آپ کہو یار بندہ اتنا برا نہیں ہے, اتنا برا نہیں ہے بندہ, برا نہیں ہے. اینڈ دین دا فائنل اسٹروک جب وہ آ کے بولے گا کہ بھائی میں مانتا ہوں میرے سے جو غلطی ہوئی ہے لیکن میں یہ کیا, وہ چیزوں کو ریویلیڈیٹ کر آپ کو کہ بس یو آر دا گائے. تو دیکھیں that's how they influence people. And I love that approach, even though I am not with them, but I love the approach that how they came up with that data, analyzed it, پتہ چلا کہ بھائی سارا نیریٹو ہی, سارا سینٹیمنٹ ہی ہمارے خلاف ہے. اس کو انہوں نے 50-60 فولڈ تو انہوں نے کنورٹ کیا ہوگا اپنی سائڈ پہ, اینڈ دیٹس پبلک انفارمیشن, میں نے بھی پڑھائی ہے, لیکن دا اپروچ از ریئلی کمینڈیبل. عمران خان نے بھی یہی کیا. عمران خان آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچانک سے کیسے اٹھ گیا؟ سوشل میڈیا یوز ہوا نا, ڈیجیٹل میڈیا یوز ہوا, بٹ ناٹ بائی بلاکنگ اٹ اگین, بینگ اے پارٹ آف اٹ اینڈ بینگ اے سبسٹینشیل پارٹ آف اٹ. آپ کو بتاؤں کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جتنے بھی انفلوئنشر فگرس ہیں, ان کی سوشل میڈیا کی ٹیمز ہیں, بٹ سوشل میڈیا کی ٹیم کیا, کسی نے پوسٹ ڈیزائن کر کے ڈال دی, کسی نے ویڈیو بنا کے ڈال دی, کسی نے کیا کر دیا. دے ہیو تھنک ٹینکس, دے ڈونٹ جسٹ پوسٹ اینڈ آل, دے ہیو تھنک ٹینکس, دے ہیو 10 year strategy, دے نو what they are doing. That's what I believe, کیونکہ میں انالائز کرتا ہوں, میں نے انٹرنلی ڈاکومنٹس نہیں پڑھے, بٹ what I believe is that they must have a really really good digital strategy کہ ان کو کہاں سے لے کر جانا ہے اور کیسے ان کو ختم کرنا ہے اور کیسے اس کو امپاور کرنا ہے اور کیسے اس کو how do you create this sensation. It's not random, it's not one day job, it's years job, and PTI has done it very very nicely. These two things are also doable in search engine optimization. اس کے بعد سر آپ کو مجھے لگتا ہے مسلم لیگ نون اپنا SEO اسٹریٹجسٹ ہائر کرنے لگی ہے ٹو ڈیزائن اے 10 year strategy for Muslim. But it's very true, کیونکہ میں نے بھی کرپٹو کرنسی کی جس طرح آپ نے بات کی, US was the biggest opposer of the whole concept. اچھا, ابھی آپ نے نیریٹو بلڈنگ مطلب اتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے سرچ ان آپٹیمائزیشن اور ان سب چیزوں پہ کہ آپ سارا پرسپیکٹو ہی چینج کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز اور بتاتا ہوں, اینڈ اٹس فنی بٹ اٹس آئی تھنک مجھے غصہ بھی آیا تھا دیکھ کے. ہوا یہ کہ you see all these campaigns about positive Pakistan, کہ پاکستان ٹوریزم اینڈ آل آف دس, کہ پازیٹیو امیج آف پاکستان ان ادر ورڈس. جو ہو رہا ہے پاکستان میں ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے, وہ امیج بنانے کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں, از آلسو سبجیکٹیو, لیکن مارکیٹنگ تو ٹھیک ہونی چاہیے نا. آئی نو آئی سی سو مینی کنٹریز, لیٹس سے جارڈن, لیٹس سے
ٹرکی لیٹ سے آذربائیجان, یہ اتنے ڈیولپ کنٹری نہیں ہے, آذربائیجان اور جارڈن, ٹرکی از ڈفرنٹ اسٹوری, بٹ دے ہیو ویری گڈ نیریٹو کہ کم ٹو ٹرکی. دبئی دیکھ لے, وہ حبیبی کم ٹو دبئی, یو نو یو سا دیٹ, شاہ رخ باقاعدہ اس کی کیمپین کر رہا ہے. آلدو چلے ان کے پاس تو سبسٹنس بھی ہے, لیکن ان کی مارکیٹنگ ٹاپ نوچ ہے. آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, آپ سرچ کریں ہاؤ ٹو اپلائی فار پاکستان ویزا, بیکاز ون آف مائی فرینڈ, وہ ہم انٹرنیشنل ٹور پہ تھے, وی وینٹ ٹو جارڈن, ایجپٹ اینڈ موراکو. تو اگین ہم تو ایمبیسڈر ہیں اپنے کنٹری کے, ون وے اور اندر, تو ہم اپنے ملک کی بڑی تعریفیں کرتے تھے. تو آئی اینڈیڈ اپ کنونسنگ اے گائے ہو واز اے ٹورسٹ آلسو دیئر کہ پاکستان آنا چاہیے. وہ بھی مان گیا کہ چلو میں چکر لگاؤں گا. اب ہوا یہ کہ میں نے, اس نے کہا کہ ویزا ریکوائرڈ اینڈ آل, تو مجھے تو صاف سی بات, اپنے ملک کا کس کو پتہ ہوتا ہے. سر میں نے سرچ کیا ہاؤ ٹو اپلائی فار پاکستان ویزا, جو پہلا رزلٹ آیا اس میں لکھا ہو کہ اپلائی ویزا, ایسے 5-6 پروسیس بتائے اس نے یا اسٹیپس بتائے. اس کے بعد بتایا کہ یار پاکستان میں خیال کرنا جانے میں, کیونکہ ڈینجرس جگہ ہے, یہ 3 جگہ اس میں نہیں جانا, پشاور, کوہاٹ اور میرا خیال سے کوئی اور ایریا تھا آس پاس, KPK پورا, ادھر نہیں جانا. خیال کرنا جب آپ کراچی جاؤ تو یو شوڈ ہیو کیپ یور فون, اس طرح کی بکواس میں لکھی ہوئی تھی. کسی اور نے لکھا ہے ہمارے ملک کے بارے میں اور پہلے نمبر پہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے ویزا. دیکھیں یہ انفارمیشن آپ جب کنٹرول نہیں کر رہے, یہاں پر ہونا کیا چاہیے تھا, پاکستان کا بلاگ جس میں آپ بتاؤ کہ یار پاکستان کا یہ پروسیس ہے, یہ 50 جگہیں آپ وزٹ کر سکتے ہو, 20 پلیسز ٹو وزٹ ان پاکستان. اس میں ہونے چاہیے تھے گورنمنٹ کی ویب سائٹ جو بتائے کہ یار یہ ویزا کا پروسیس ہے, اینڈ مطلب اس کے بعد گورنمنٹ آپ کو یہ فیسلٹیز دیتی ہے فیئر آؤٹ سائڈر. ہو کیا رہا ہے ادھر تھرڈ پارٹی. اچھا مزے کی بات یہ کہ جب کوئی پہلا بندہ ہوتا ہے جو بات کر دیتا ہے, اب ایک دوسرا آؤٹ سائڈر ہے ہو آلسو وانٹس ٹو رائٹ فار پاکستان, کیونکہ اس کو لگا کہ اچھی سرچ ہے اس کی, وہ کہاں سے کانٹینٹ لے گا, وہ بھی ریسرچ کرے گا نا, اس کو ریسرچ میں یہی ملا. اب ہوا یہ کہ پورا جو نیریٹو بلڈ ہوا ہے نا پاکستان کا, جو سرچ کرتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ پاکستان میں خیال کرنا بھائی نہیں جانا چاہیے. ایٹ لیسٹ انٹرنیشنل لیول پہ ملک کے اسٹیج پہ تو آپ نیریٹو بلڈنگ اچھی کر لو. پاکستان کی تو ایس سی او کرنی چاہیے ایٹ لیسٹ, کہ یار پاکستان کو کوئی سرچ کرے تو پازیٹیو ورڈز ہے. آپ سرچ کریں پاکستان بیسٹ پلیس ٹو وزٹ ان پاکستان, گوگل امیجز پہ جائیں تو کوئی بلاسٹ کی تصویر لگی ہوئی ہے, کوئی گاڑی ہے اس کو ایکسیڈنٹ ہوا, یار میسی اسٹف آنیسٹلی. تو اس کنٹری لیول پہ ہماری یہ آپٹیمائزیشن ہے کہ یہ ہم اپنی پازیٹیو امیج پاکستان کی نہیں پریزنٹ کر سک رہے. تو خیر اگین کسی کی پرائرٹی تو وہ ہو بھی جاتا ہے. جو آئی ٹی منسٹر بناتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس ملک میں کبھی بھی آئی ٹی منسٹر وہ بنا ہے جس کو آئی ٹی کے بارے میں پتا ہو. تو وہ کیسے اس چیزوں کو کرے گا, انجیکٹ کرے گا, ان چیزوں کو سمجھے گا اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ایک بڑے نیشنل لیول پہ کام کرے گا. صحیح بات ہے. خیر بہرحال اگر آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ ہو بھی, اٹس آل اباؤٹ پرائرٹیز. اٹس آل دیکھیں اگین وہ اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا فیکٹ کہ پاکستان میں بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, اور 1000 مسئلے ہیں, اور میں آ کے بات کروں کہ پازیٹیو امیج ہونی چاہیے, تو وہ کہیں گے بھائی یہ پہلے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی پرابلم ہے, ہماری بھی اور مسئلے ہیں. تو وہ جب آتے ہیں تو ان کے سامنے 50 فائلیں پڑی ہوتی ہیں کہ سر ادھر انٹرنیٹ نہیں چل رہا, سر وہ بلڈنگ سیز ہوگی, انہوں نے ٹیکس نہیں دیا, تو دے بیچارے بھی پھنس جاتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. کچھ ایسے منسٹر آئے ہیں, کچھ ایسے لوگ ابھی بھی ہیں گورنمنٹ میں, who are very very honest to their work, لیکن in the bureaucracy in this whole structure they cannot move like honestly. دیکھیں آنیسٹی اور کمپیٹنسی ڈفرنٹ چیزیں ہیں. دیکھیں میں آنیسٹ ہوں, یہ ایک اچھی چیز ہے, بٹ میں کمپیٹنٹ کتنا ہوں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. That's a very very good argument I believe. Yes, کہ آپ بندہ ہے, میرے ایک شاپ ہے, وہ ایک آنیسٹ بندہ ہے, مجھے پتا ہے 0 روپے کا کام بھی نہیں کرے گا اور فراڈ نہیں کرے گا, وہ دکان میں 1 روپے کا بزنس نہیں جنریٹ کرے. بٹ ایٹ دا ادر سائڈ ایک بندہ کمپیٹنٹ بہت ہے, بٹ اس پہ لگتا ہے, بٹ وہ مجھے بزنس میں 6 فولڈ فائدہ دے گا. میں کس کو اپنی دکان دوں گا؟ اس بندے کو جو مجھے فائدہ دے گا. کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. مطلب یار ایک آج کل بات یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یار کمپیٹنٹ اور آنیسٹ بندے میں نا ایک بڑے فائن لائن ڈرا کرو. I believe that's a very good argument. پچ ولید نے بھی اچھی مار لی ہے, پیسے آ سکتے ہیں. بٹ وہ بات ہے نا کہ آئی بلیو کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو کوئی اور کر دے گا. True. If you don't portray an image, somebody would. اور وہ پھر روم ہے, they can do it positively. Absolutely. And دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ نا, دیکھیں یہ کچھ لوگ اس کو لے رہے ہوں گے کہ جسٹ پاکستان کی امیج کے بعد کچھ لوگ اس کو ایز این اپرچونیٹی لے رہے ہوں گے کہ ویٹ اے منٹ, پاکستان میں بیٹھ کے میں پوری دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. دیر یو گو. آپ پاکستان میں بیٹھ کر آپ امریکہ میں کوئی بھی ویب سائٹ رینک کر سکتے ہیں, آپ پاکستان میں بیٹھ کر آسٹریلیا میں کر سکتے ہیں, آپ پاکستان میں بیٹھ کے انڈیا میں کر سکتے ہیں. یار میں تو حیران ہوں گا اس بات کو سوچ کے, آئی گیٹ فیسینیٹڈ ٹو بی آنیسٹ, کہ پاکستان میں بیٹھ کے اگر میں نیریٹو بلڈنگ کی اگر میں بات کروں, یہ جو ابھی الیکشن ہوئے بی جے پی اور آل آف دیٹ, اینڈ یو سی ہاؤ دے انفلوئنس پیپل تھرو ڈیجیٹل مینس. کافی یوٹیوبرس نے بھی ویڈیوز بنائے, میں ساری ویڈیوز دیکھیں. آئی واز ویری انٹرسٹڈ کہ ان کا الیکشن کیسے چلتا ہے. سر انہوں نے سارے ڈیجیٹل میڈیا سے ہی کنٹرول کیا ہے, سارے نیریٹو بلڈنگ ڈیجیٹل چینل سے ہی ہوئے ہیں, میکسیمم ہوئے ہیں.
मज़े की बात बताऊँ, आप पाकिस्तान में बैठ के आप उनके इस होल यू कैन डिस्ट्रॉय देयर होल कंपेनी सिटिंग इन पाकिस्तान एंड यू कैन बिल्ड योर ओन कंपेनी ओवर देयर सिटिंग इन पाकिस्तान. यानी बॉर्डर्स डू नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस डिजिटल चैनल्स. तो काफ़ी लोग हैं, इनफैक्ट मैं खुद अपनी आप बात बताऊँ कि पाकिस्तान में देयर इज़ नथिंग टू सेल फॉर मी. ठीक है, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ पाकिस्तान में तो मुझे ऐसा लगता है कि यार पेमेंट्स के मसले हैं, अभी COD के मसले हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. मैं दुबई में बेच देता हूँ, मैं US में बेच देता हूँ, मैं UK में बेच देता हूँ. मैं कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना जो पूरी दुनिया खरीद लेती है, साइज की जो हम बात कर रहे थे. तो ये जो बॉर्डर ना होना और ये जो एक अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है, ये इंटरनेट से पहले थी नहीं. और आज तक मैं खुद कॉम्प्रीहेंड इस बात को नहीं करता, मैं पूरी दुनिया में कहीं भी बेच सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ पूरी दुनिया इसी में. बात से आपको याद है, इंडिया में बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो कंटेंट ही पाकिस्तान के बारे में बना रहे हैं. देखिए वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं. उन्होंने अपने इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट किए हैं जो पाकिस्तान पे कंटेंट बना रहे हैं. जब उनको ज़रूरत पड़ती, क्योंकि उसकी फॉलोइंग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, जब उनको ज़रूरत पड़ती है एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान में, उनको यूटिलाइज करते हैं. अब उन्होंने अपने एसेट्स इंजेक्ट किए हैं विद इन द बार. अब आप मुझे बताएं हमारे पाकिस्तान में कौन से इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो इंडियन कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है. देखें, स्ट्रेटजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू हैव टू मेक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज जिससे आपको एक ओवरऑल बेनिफिट हो सकता है. उस चीज़ पे पाकिस्तान आई थिंक फॉर बिहाइंड है. आई एग्री. एट द सेम टाइम ये तो खैर नैरेटिव बिल्डिंग, ये बाकी सारी चीज़ें तो थोड़ा सा एक रेड लाइन है. यू नो, व्हाई वुड यू वांट टू मेक अ नैरेटिव इन इंडिया? हमारा उसमें क्या काम बनता है, या हम US में क्यों नैरेटिव बनाएं? ट्रम्प को अगर गोली लग गई तो उससे हमारा क्या सरोकार? वैसे ही देखा जाए, हम चूँकि बिजनेस माइंड से बैठे हुए हैं, हम बिजनेस से बात करें, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको बताऊँ कि पाकिस्तानी एक लड़का है, सर US में अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मानता हूँ मैं, लेकिन इतनी बड़ी मार्केट जो हमारी जुबान बोलती है, उसको आप क्यों नहीं टारगेट करें? ट्रू. ठीक है, ऑल दो आई नो आई हैव बीन ट्राइंग टू वर्क इन इंडिया, वहाँ पर पेमेंट्स के मसले हैं. एज अ पाकिस्तान यू कैन नॉट ऑपरेट दैट ईजिली ओवर देयर. लेकिन इतनी बड़ी मार्केट हो रही, इतनी ईजी मार्केट मेरे लिए हो तो मैं तो कुछ भी कर लूँ उसके लिए. ऐसे ही है. तो इंडिया की इतनी बड़ी, हमारे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को चाहिए इंडिया के लिए आप कंटेंट बनाएं. हमारी वेबसाइट की जो पाकिस्तान में बना रही सर, प्रो पाकिस्तानी, प्रो इंडिया में बना लो. मतलब व्हाट्स द डिफरेंस भाई? सेम जुबान, सेम टाइम, मतलब अभी कुछ ही टाइम पहले साथ ही रहते थे. इतना वक्त नहीं हुआ इसको. ऐसे ही है. तो हर एक चीज़ जब सेम है तो ये तो गवर्नमेंट लेवल पे जो यू नो वॉर एंड ऑल ऑफ दिस प्रोपेगेंडा लो. अब हम चूंकि दुबई में काफ़ी इंडियंस, काफ़ी यू नो बंगाली एंड ऑल ऑफ दिस पीपल, वी मीट देम एंड लाइक ब्रदर्स. ठीक है, क्योंकि हमारी ज़ुबान बिल्कुल सेम है, हमारे बात करने का तरीका सेम है, एवरीथिंग इज सेम. तो इससे पता चलता है उनकी मार्केट हमारे लिए हाईली एक्सेसिबल है. और इतनी बड़ी मार्केट है यार इंडिया, कैन यू बिलीव कितनी बड़ी मार्केट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. पाकिस्तान को अगर कंपेयर करें मार्केट, कितना आगे वो निकल चुके हैं. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ एडवांसमेंट तो बहुत आगे निकल चुके हैं. रिसेंटली वन ऑफ देयर स्टार्टअप विच इज ओला कैब्स, उसने पिछले दिनों में बोला था कि हम ये माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर जो है ये हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि दैट्स कॉस्टिंग अस, और हमारा डेटा किसी US के सर्वर में क्यों पड़ा, हम अपने सर्वर बनाएंगे. उन्होंने अपने सर्वर बना लिए. बहुत बड़ी बात है बाय द वे. ठीक है, इट्स लाइक सेइंग करीम बोले कि भाई आज से पाकिस्तान के अंदर मेरा डेटा सेंटर होगा. वेरी डिफिकल्ट टू नेविगेट. मेड इन इंडिया का मेड इन इंडिया. आगे जाके उन्होंने क्या बोला कि भाई हम गूगल मैप भी यूज़ नहीं कर रहे, फॉरगेट इट, हम अपने मैप बनाएंगे. और अब बना भी लिए उन्होंने, एंड दे आर ऑपरेटिंग सो फार नाइसली. तो आहिस्ता आहिस्ता वो हमसे बहुत आगे हैं सर इन चीज़ों में. वहाँ का स्टार्टअप कल्चर अभी इस प्रोग्राम से हम अंदाजा लगा लें, क्या नाम, शार्क टैंक इंडिया. हाँ, पाकिस्तान का भी आ रहा है सर, ऐसी बात नहीं है. क्या बात है. शार्क टैंक पाकिस्तान भी आ रहा है. गुड प्लग फॉर शार्क टैंक पाकिस्तान. इसमें ना एक और चीज़ रिलेटेड है. सो जिस तरह पाकिस्तान में नैरेटिव बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं, आई रिमेंबर कि पाकिस्तान में एक टाइम पे स्टार्टअप्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव आया, बट देन व्हाट हैपेंड वाज कि कुछ पॉलिसीज़ और कुछ इकोनॉमिकल हालात ऐसे हुए कि स्टार्टअप्स बंद होना शुरू हो गए, मैसिव ले ऑफ्स देखे हमने, उसके बाद लोग पुल ऑफ होने लग गए एकदम से. सो अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, बट आई सी फ्रॉम आउटसाइड कि अब फंडिंग उस तरह से कम हो गई है, पीपल आर नॉट गेटिंग दैट मच फंडिंग, और स्टार्टअप का कल्चर भी ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ है. खैर मैं भी, आई एम ऑल्सो एन आउटसाइडर एंड आई एम नॉट रियली दैट मच ऑफ एन एक्सपर्ट टू हैव एन ओपिनियन ऑन दिस, बट आई विल स्टिल गिव इट, क्योंकि हम तो यू नो रुकना तो हमने है नहीं. ओपिनियन हम पाकिस्तानी का हर एक चीज़ पे होता है. बहरहाल मुझे इस तरह लगता है, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ दिस इको सिस्टम 10 years बैक. इट वॉज अ वेरी बज़वर्ड एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप एंड ऑल, एंड एवरी वन वॉज लाइक इन इट. लेटर डाउन रियलाइज के दिस इज़ नॉट एज ईजी एज इट साउंड्स. स्टार्टअप एंड कंपनी इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रन. तो खैर जो मौसमी लोग थे वो तो खैर वैसे ही निकल गए, बट देन देर वर लाइक रियली गुड पीपल जिन्होंने अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स बनाए, उनको फंडिंग भी मिली.
उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये मार्केट जो है इट्स गोइंग डाउन हिल एट दिस पॉइंट, विच आई बिलीव अगेन इट्स नॉट एन एक्सपर्ट ओपिनियन राइट अवे. माई बिलीफ इज दैट बिकॉज द मार्केट इज गोइंग डाउन, लोगों को बेसिक नेसेसिटीज के मसले हैं, डॉलर रेट ऊपर जा रहा है, हाईली अनस्टेबल मार्केट है. इस वजह से जो कंपनीज है जो इन्वेस्ट करती है इस मार्केट, इवन दो पाकिस्तान पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, साइज ऑफ द कंट्री, आई फॉरगॉट दैट, साइज ही हो सकता है 100%. यस, तो बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस आई डोंट थिंक कोई इतनी कंपनी इंटरेस्टेड है. मे बी इन 10 years later when the things are good progressing, तो then they will come back. बट अगर मैं इसको लिंक करूँ SEO से, सो व्हाट डू यू थिंक कि जब पैसे स्पेंड हो रहे होते हैं तो स्टार्टअप अच्छा जा रहा होता है, और जब पैसे स्पेंड होना रुकते हैं तो वो इम्पैक्ट होता है? देखें, आई थिंक यू आर राइट एंड यू आर रॉन्ग एट द सेम टाइम. कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिसको हाइपर ग्रोथ चाहिए. अगर आप हाइपर ग्रोथ नहीं करेंगे तो आप मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते. अब अगर करीम आई है और करीम ने अगर मार्केट को सही तरीके से 2 हफ्तों के अंदर ना पकड़े, एक बात कर रहा हूँ, तो तीसरे हफ्ते उबर ने आना है. सो उनको जल्दी पड़ी हुई है कि भाई जल्दी से जल्दी मार्केट कैप्चर करो, पेनिट्रेट दिस मार्केट एज मच एज यू कैन. सो अनदर प्लेयर कम्स, उसके पास बैरियर टू एंट्री हो, उसको बेच दें, फिर या तो बेच दें, या तो उसको आने ना दें, या उसको मुश्किलात हो, या उसको हमारे तक ग्रो करने में टाइम लगे, तब तक हमने और ग्रो कर लिया हो, वी बिकम द मार्केट लीडर. बट देन देयर आर स्टार्टअप्स जो कि ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो या तो कंटेंट पब्लिशिंग कंपनीज हैं, या ई कॉमर्स है, या कोई इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनका एक्चुअल में लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल है, जो फंडिंग ना भी ले, बूटस्ट्रैप भी करे तो वो सस्टेन कर सकते हैं. दे फॉरगेट द वेरी वेरी बेसिक ऑफ इट विच इज़ SEO. मैं US में अच्छे खासे स्टार्टअप्स के साथ, अच्छे खासे ग्रुप्स के साथ काम किया. देयर 80% ऑफ ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन, 20% इज ग्रोथ, एंड द ट्रैफिक दैट इज कमिंग थ्रू सर्च इंजन स्टेज फॉर लॉन्ग. उनका कस्टमर जर्नी भी ज़्यादा होता है, बट दिस इज सब्जेक्टिव एट द एंड ऑफ द डे. पाकिस्तान में होता ये दैट दीज गाइज जस्ट स्टार्ट रनिंग एड्स. द मोमेंट इनको फंडिंग नहीं आती तो एड्स रुक जाते हैं, तो वो जो ग्रोथ होती है वो भी कम हो जाती है. ऑल दो यस कस्टमर्स बन जाते हैं, 100 में से 20 लोग फिर भी आते हैं, लेकिन वो 100 नहीं आते. एज कम्पेयर टू इफ दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन SEO, जो 100 है वो अगले महीने उसने 150 हो जाना है, कंपाउंडिंग इन SEO. तो ज़्यादातर जो पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, इंटरनेशनली ये फिनोमिना है कि बड़े जो बिजनेस है दे वांट क्विक सक्सेस, क्विक ग्रोथ. और आई बिलीव इट्स नॉट रॉन्ग एज वेल. मैं अगर बिजनेस ओनर हूँ, मुझे आप बोलो कि यार बात सुन, ये मैंने X चीज़ बेचनी है, अगर इसको बेचना है तो एक तरीका तो एक मैं भी ऐड लगाऊँ, पता चल जाएगा बिकती नहीं बिकती. दूसरा है कि 6 महीने वेट करना है, फिर देखते हैं क्या होता है. मैं कहूँगा भाई ऐड चला छोड़, देखेंगे, सर्कल चले एक दफ़ा, विच इज़ राइट. बट वंस द सर्कल स्टार्ट्स रनिंग, आई थिंक इट्स important to invest in SEO, which most people don't. And if you invest in SEO, that's your high chance that you will be able to bootstrap it and sustain on their own, because SEO does not take a lot of cost. ठीक है, रिसोर्स की कॉस्ट होगी, कुछ कंटेंट की होगी, बट ऐसा नहीं है कि जिस तरह एड्स की कॉस्ट है. कंपैरेटिवली इट्स 10% ऑफ द एड कॉस्ट, एंड इट हैज़ अ ह्यूज मार्केट जिसको आप कैप्चर कर सकते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ख़ास तौर पर जो नया बिजनेस है उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को नीचे लेके आना तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता होगा शायद. तो उसके लिए तो ये ज़्यादा वैल्यूबल है कि वो SEO पे इन्वेस्ट करे, मगर आपकी जो एक्सपीरियंस है उसमें आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा. ऐसा नहीं हो रहा है. ऑल्दो मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ जो ज़्यादातर स्टार्टअप यूज़ करते हैं, जो सर्च इंजन्स की तरफ आते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट लॉन्च करते हैं, 100% ट्रैफिक फ्रॉम एड्स, PPC. ठीक है, होता ये है कि 2 years डाउन द लाइन उनका ही होता है कि अब हम 50% ट्रैफिक SEO से लें, 50% एड से लें. नेक्स्ट गोल है 60% SEO से लें, 40% से. इवेंचुअली हम 90% SEO लें, 10% इससे लें. ऑल्दो दे यू हैव टू हैव एड्स. ऐसा नहीं एड्स गलत हैं, एड्स इज एन अमेजिंग स्ट्रेटजी, व्हाई नॉट. अगर आपको ROI अच्छा है, व्हाई नॉट एड्स आप रन करें. बट डू नॉट फॉरगेट द बिगेस्ट चैनल ओवर देयर विच इज SEO, विच इज सर्च इंजन्स. एंड दिस इज नॉट जस्ट गूगल, बिंग भी है, Yandex भी है, सो मेनी मार्केट्स. इज इट बिकॉज उनके पास फंडिंग आ गई है, दे हैव मनी टू बर्न, सो मनी they have to rush as well, क्योंकि आपकी जिसने पैसा दिया उसको रिजल्ट भी चाहिए. There you go. तो जितना जल्दी रिजल्ट लेके आना है तो सबसे पहले ऐड पे लगाओ, फिर हम नजरियाती बातें करेंगे. I think so personally कि when you have money you have to show numbers. That is how investors influence your business. They want to look at numbers. मैं आपको मजे की बात बताऊँ कि ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स हैं वो चल ही नंबर्स पे रहे हैं. हाँ, सिर्फ नंबर्स पे रहे हैं, सब्सटेंशियली उनके पास कुछ नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स जो हैं वो बिल्कुल एक्सेल नहीं कर पाए और चल नहीं पाए. Really can't comment on this honestly because पाकिस्तान की नहीं हो, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है. पाकिस्तान की इकोसिस्टम ने स्टार्टअप्स को वेलकम नहीं किया. आई डोंट थिंक सो. नहीं, बैक द कोई डाउन द रोड कोई सक्सेसफुल रहा हो स्टार्टअप पाकिस्तान में. नहीं, दैट्स आल्सो सब्जेक्टिव. करीम इज एन एग्जांपल. भाई अच्छी खासी एक्विजिशन हुई है, दैट वाज अ गुड एग्जिट. एक दो स्टार्टअप, हाँ, उसके अलावा नहीं, आई डोंट थिंक कि
SEO पे फोकस ना करना नहीं SEO नहीं, मतलब एक SEO इम्पोर्टेंट कहें helps your cause. नहीं मुझे बताएं, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है बट अदर फैक्टर्स भी होंगे. यस आई मीन इसमें तो कोई शक नहीं कि 1000 अलग फैक्टर्स होंगे, लेकिन SEO ये मतलब ये वाली बात है कि अगर एक बिजनेस नहीं चला तो इस वजह से नहीं चला कि SEO उससे नहीं की, बट यस डेफिनेटली 1000 और मसले हो सकते हैं. वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम जो कि हम देखते हैं, अभी मैंने कुछ स्टडी करा था एक स्टार्टअप पे, वो जो फाउंडिंग पार्टनर्स थे दे वर लाइक नॉट रियली एक्सपीरियंस, सो दे रेज्ड मे बी $10 million एंड दे बर्न्ड इट टू नथिंग एंड दे वेंट बैंकक्रप्ट और बिल्कुल खत्म हो गया स्टार्टअप. पाकिस्तान का अच्छा खासा स्टार्टअप, आई वोंट नेम इट. I've heard a lot of such stories कि लोगों ने स्टार्टअप किया, पैसे पकड़े और मुल्क छोड़ के चले गए. ये भी एक बिजनेस बन चुका है. अपने आप को 6-6 लाख की सैलरियां देना शुरू हो गए एंड देन अपने जान पहचान के लोगों को हायर करना शुरू हो गए. सही बात है. स्टोरीज लाइक दैट. सो ये मैंने ये SEO सॉरी US में भी मैं पढ़ता हूँ. US में भी बहुत ज़्यादा होता है. ट्रू. और पाकिस्तान में इतना नहीं होता क्योंकि हर पाकिस्तान का जो इन्वेस्टर है ना वो बड़ा क्लोज और बड़ा पर्सनल इन्वेस्टर है. वो कॉन्ट्रैक्ट कम देखते हैं, वो पर्सनल देखते हैं कि हाँ अच्छा ओके भागेगा या नहीं भागेगा, ये सीन होता है. ठीक है. US में तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यू जस्ट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू आर गुड टू गो. तो US में तो ना वो बैंकरप्सी के भी राइट्स हैं. एग्जैक्टली. यहाँ पर आप बैंकरप्ट हो, यू गिव फ्रॉम पर्सनल एसेट्स. गोली मार देंगे. तो बट आपने ना एक बात की ROI की. This is a very interesting point because a lot of people don't even understand कि ROI है क्या. What are my costs? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं. एडवर्टीजमेंट को कॉस्ट लेके आना है और किस तरह से आपने अपने रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना है. डू यू थिंक कि ये अवेयरनेस भी कहीं कहीं पे लैक हो रही है? क्या ये गैप है मार्केट में? लोग उतने वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं हैं इन्फॉर्मेशन के साथ, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने पहले कोई जॉब ही नहीं की हुई, अब उन्होंने स्टार्टअप किया, अब उनको कैलकुलेशंस में ही वो फंस गए, या उन्होंने अच्छा अकाउंटेंट हायर करना है मगर ऑब्वियसली बात है कि अकाउंटेंट की तरफ उन्होंने फोकस नहीं किया, तो वो उसमें भी कोई फैक्टर आता है. मैं खुद इसका विक्टिम, मैंने खुद एक मेजर मिस्टेक्स इसमें की हुई है. बैक इन दोज डेज आई यूज्ड टू रन एन ई-कॉमर्स स्टार्टअप. वी यूज्ड टू सेल दिस हैंडमेड पिशावरी चप्पल, हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं नाल. Amazon पे? नहीं हम अपनी वेबसाइट अपने एड्स. और मज़े की बात यह है कि उसको मैंने कोई 2-3 साल किया और उसमें मैंने 0 SEO की. मैंने इंटरेस्टिंग. कहते हैं मोची की अपनी जूती टूटी हुई होती है. नहीं वो बात भी एक है. काम भी जूतों का था. नहीं वो बात भी एक है. दूसरी बात ये थी कि उसमें देखें कोई पिशावर चप्पल सर्च ही नहीं कर रहा था. इट्स अ सैनिटी चेक फॉर द पीपल कि SEO तो मैं कर रहा हूँ, चेक तो करो कि भाई कोई सर्च कर रहा है क्या नहीं कर रहा. ठीक है. तो उसमें कोई सर्च नहीं करता. मैंने कहा कि फॉरगेट इट, सर्च इज नॉट अवर चैनल. तो हमें फिर एड्स ही चलाने पड़े. पर बहरहाल कहने का मतलब ये कि आई स्किल्ड इट सो वेल. बट ये आप वाली बात की जो ROI का जो मॉडल है, I was like, if the revenue is coming, we are positive. And that time, it was good to have revenue to show numbers to raise investment. मेरा प्लान भी ये था कि we grow it that much कि हमारे numbers अच्छे खासे हो जाए. उसके बाद we take an exit. But हुआ ये कि down the line, we burned the cash. We are not cash positive, and we had to close it down at the end of the day. So and other mistakes as well. But this one was the major one. I see this as being the major factor probably because right जिस तरह मैंने Amazon पे भी काफ़ी दोस्तों से गपशप हुई है and I got to know कि people don't understand कि वो जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसकी भी एक कॉस्ट है और वो इन्वेंट्री पूरी तो बिकी ही नहीं. True. वो तो जितनी बिकी है उसमें परसेंटेज बता रहा है. जो सफारे पे आप उसको खैर दिस इज अगेन अ शॉर्टर पिक्चर ऑफ ये छोटी तस्वीर है इस बिजनेस की कि आपको हमेशा कैश पॉजिटिव होना चाहिए. मैं आपको बड़े बड़े बिजनेस की केस स्टडी बताता हूँ, कैश नेगेटिव होते हैं, वो लॉस में दे ग्रो द मार्केट, वो इतने ग्रो कर देते हैं जब दे कैप्चर द होल मार्केट, then they start cutting the cost. तब वो प्रॉफिटेबल होते हैं. हाँ तो तब वो प्रॉफिटेबल होते हैं. तो ये कोई गलत अप्रोच नहीं है वैसे. तो आई थिंक अभी भी कहते हैं कि ओवरऑल जितने बड़े बिजनेसेस हैं नेगेटिव में. उबर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अभी तक नेट नेगेटिव. मैं काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस के एसोसिएटेड भी हूँ, उनके साथ मैंने बड़ा क्लोजली देखा है. तकरीबन 90% अपना कैश मतलब पॉजिटिव नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, दे आर इन ग्रोथ स्टेज. अब ग्रोथ स्टेज के लोगों को ये मतलब लगता है कि यार लॉस में था, ये तो नुकसान कर रहा है. नहीं नुकसान नहीं होता भाई. ये ग्रोथ स्टेज होता है. ग्रोथ स्टेज ये मतलब है कि अगर मैं 10 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट मुझे 1000 रुपये मिल रहा है. एग्जाम्पल बड़े कॉमन बंदे के लिए बता रहा हूँ. 10,000 रुपये मेरा प्रॉफिट आ गया. मैं कहता हूँ नहीं है, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं 10 या 15 प्रोडक्ट बेचूंगा. 10,000 मैंने वापस मार्केटिंग में डाल दिए. ठीक है. अब मेरे 15 प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं लेकिन मुझे कुछ नहीं बच रहा. आपके लिए मैं लॉस में हूँ लेकिन मैं ग्रोथ में चल रहा हूँ. जिस दिन मैंने ये पैसे बचा के जेब में डाल दिए मैं प्रॉफिटेबल हूँ. सो होता क्या है कि कंपनी ग्रोथ करती है वही पैसे निकाल के वापस एक साइकिल चलता है. जब मार्केट और कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि इनको पता लगता है कि हमने मैक्सिमम शेयर ले लिया, आप कॉस्ट कटिंग करो, आप वापस नहीं डालने, आप जेब में डालने. तो प्रॉफिटेबिलिटी का स्टेज होता है. तो लॉस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू लॉस, इट्स समटाइम्स ग्रोथ.
موسٹلی اٹس گروتھ. بٹ لوگوں کو یہ, اینڈ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کب گروتھ سے پروفیٹیبلٹی میں جانا ہے. ہاں, اور وہ لوگ سمجھ رہے, میں بھی تھا. تو پروفیٹیبلٹی میں جانے کو جو ایک فائن لائن ہے, وہ کافی ایکسپیرینس لوگ, کافی اچھے ایکسپیرینس مینٹورز اور اچھے انویسٹرز ہی سجیسٹ کر سکتے ہیں, جب تک آپ کو مارکیٹ کا پتہ نہیں. اگر آپ وہی ٹیبل پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں اور آپ نے صرف بورڈ میٹنگز ہی کی ہیں, تو آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہوگا بائی جسٹ لوکنگ ایٹ نمبرس. یو نیڈ ٹو ہیو دا آئیڈیا آف دا مارکیٹ ایز ویل, کہ کب آپ نے ایگزٹ کب لینا ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ نے 100 سال کے لیے کون سا بزنس کرنا ہے, اگر کرنا تو ایک اچھی بات ہے, لیکن آئی نو نہیں کرنا موسٹ آف دیم. ایگزٹ بھی بہت ضروری ہے, پروفیٹیبلٹی پہ کب جانا ہے, گروتھ کب تک چلانا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے فاؤنڈرس کو. آج کل کے لونڈے لپاڑوں کو کیا میسج دیں گے, ایس سی او میں آنا چاہتے ہیں, آپ جیسے امیر بھی ہونا چاہتے ہیں اور زندگی گزارنا چاہتے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے, کیسے وہ امیر ہوں؟ یار امیر ہونے کا تو مجھے نہیں پتا, صاف سی بات ہے, لیکن بہرحال ایس سی او کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں. میں ایک کورس خریدا تھا. اچھا, تو اور میں چلو چھوڑو, یہ ہے جیسے میں نے پیسے کمائے, میری طرح پیسے کمانے کے لیے یہ کورس خریدے. وہ میں دوست کے ساتھ مذاق کر رہا تھا کہ ہر موٹیویشنل اسپیکر کا اگر میں کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے. میں نے کسی دن میں اسٹیج پہ اگر میں کر سکتا تم تو بالکل نہیں کر سکتے. ڈی موٹیویشنل اسپیکر. تو موٹیویٹڈ لوگوں کو میں ڈی موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں. بٹ یہ وی ہیئر دس ا لاٹ آف ٹائم نا, کہ یہ سیکھو وہ سیکھو, یہ سیکھو وہ سیکھو. ایس سی او سیکھو, سمجھ آ گئی, کیوں سیکھو, کیوں نہ سیکھو, کیا کیا یوز کیسز ہیں, کیا نہیں ہے. سو یو آر سیئنگ کہ مجھے انٹرنیٹ پہ کچھ بھی بیچنا ہے تو مجھے ایس سی او سیکھنا ہے. نہیں کچھ نہیں ہے. سو دیکھیں, میں آپ کو سمپل الفاظ میں بتاتا ہوں کہ پرانی مارکیٹنگ کیسے تھی کہ بارٹر سسٹم تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد شاپس بنی کہ لوگ آ کر خریدتے تھے, یہ وہاں پر شاپ ہے, میں ادھر جا کر خریدوں گا. اس کے بعد جب انٹرنیٹ بنا نا, تو آپ کو یہ سرچ نہیں کرتا کہ سلمان شاپ, شوز شاپ, سمجھ رہے, یعنی دکان کے پاس لوگ نہیں آ رہے, اب دکانیں لوگوں کے پاس جا رہی ہیں. ہاں, آپ سمجھ رہے, بالکل ایک شفٹ ہو گیا, بالکل الٹا ہو گیا بیچنے کا طریقہ. اب میں بزنس, اب میں نے لوگوں تک پہنچنا ہے. پہلے لوگ میرے تک پہنچتے تھے, اگر میرے یہاں پر بزنس ہے نا تو لوگ چل کے آتے تھے گاڑی میں, وٹ ایور. ابھی بھی ہمارا جو بریک اینڈ مورٹر ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ شاپ میں ہم جاتے ہیں, ڈرائیو کر کے جاتے ہیں, پیدل جاتے ہیں, وٹ ایور. اب یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بھائی لوگ کہاں پر, اور اپنے بزنس کو ادھر پہنچاؤ. دس از دا کیس سینیریو ان ایس سی او. وی چیک کہ یار ہمارے کسٹمر, ہمارے ٹائپ کے لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں. وہ شاید نہ سرچ کر رہے ہیں, یا شاید بالکل کمپلیٹلی ڈفرینٹ چیز سرچ کر رہے ہوں, یا میں جو بزنس کر رہا ہوں وہ اس سے ریلیٹڈ کچھ نہیں کر رہا, لیکن مجھے ایک اچھی چیز نظر آئی کہ یار یہ سرچ کر رہے ہیں. وہ مائک نہیں کر رہے بٹ وہ اسٹینڈ ضرور کر رہے ہیں. میں اپنے بزنس مائک کا چھوڑ کے میں اسٹینڈ کا بزنس شروع کر لوں گا, اور میں کوشش کروں گا کہ جب کوئی سرچ کرے تو میں ان کو نظر آؤں, بیکاز ناؤ دا پیپل آر کمنگ, آئی ہیو ٹو بی دیئر. سو یہ جو پورا پروسیس کی میں بات کروں آپ کو, یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ نے لوگوں کے سامنے جانا ہے. سرچ انجن سے بھی جا سکتے ہیں, سوشل میڈیا سے بھی جا سکتے ہیں, اب ای میل سے بھی, ہزار طریقے ہیں. میرے لیے جو سب سے پازیٹیو رہا ہے, سب سے افیکٹو رہا ہے, وہ ہے سرچ انجن, جس میں یو ڈونٹ ہیو ٹو پٹ لاٹ آف کاسٹ. اگین آپٹیمائزیشن میں رکھتی ہے کاسٹ, یو نیڈ ٹو ہائر اے گائے اینڈ آل, بٹ ریلیٹیولی کم کاسٹ, لانگ ٹرم اسٹریٹجی اور لانگ ٹرم اس کا ریزلٹ, وہ ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن. اینڈ یو لرن دیٹ. آپ کے پاس اینڈ لیس پاسبلٹیز ہیں کہ آپ کسی کی سروس دے دیں, کلائنٹ اٹھائیں, اس کا کوئی بزنس آپ کا, یار ٹینشن نہ لے میں رینک کر دیتا ہوں, نو کاسٹ انوالو, اس سے آپ پیسے لیں, آپ اس کے پیسوں پہ کریں. اپنا آپ نے پروڈکٹ بنانا ہے, فادر کا بزنس ہے, آپ کا بزنس ہے, آپ اس کو انٹرنیٹ پہ بیچ سکتے ہیں. آپ کو کوئی ڈیجیٹل پروڈکٹ بنانا ہے, ڈیجیٹل سروس بنانی ہے. اور مزے کی بات یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ کیا بنا سکتا ہوں, آپ نے ایس سی او میں ہی کی ورڈ ریسرچ کر کے نکالنا ہے کہ یار یہ چیزیں لوگ سرچ کر رہے ہیں, کیوں نہ میں اس پہ پروڈکٹ بنا لوں, کیوں نہ میں اس پہ سروس بنا لوں. دین یو بلڈ سروس اراؤنڈ دیٹ. تو دیر آر 1000 ڈفرنٹ ویز یو کین مونیٹائز اٹ. اینڈ میرے خیال سے مجھے اس طرح لگتا ہے کہ اگلے 5-6 سالوں میں ایس سی او کا بوم آنے والا ہے. وہ کیوں؟ ایک میجر فیکٹر, مارکیٹ بہت زیادہ گرو کر رہی ہے کہ جو بزنسز پہلے اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے تھے وہ اب بلیو کرنا شروع کریں. لوکل مارکیٹ میں بھی, باہر تو کرتے ہی ہیں, ادھر پلمبر سے لے کر, ڈینٹسٹ سے لے کر, ٹیکسی والے سے لے کر, یو نیم اٹ, ایسے ایسے مارکیٹس نظر آتی ہیں کہ ہم بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مجھے لگتا تھا کہ کیا واش روم کلینر, وٹ از دیٹ, پلمبر, وٹ از دیٹ, میکنگ ملینز آؤٹ آف اٹ تھرو ایس سی او. تو یہ ویو پاکستان انڈیا میں بھی آ گیا ہے اور آنے والا ہے, تو اگلے 5 سالوں میں یہ تو بہت اوپر جانے والا ہے. دوسری ایک اور بات, ایگزسٹنگ جو پلیئرز ہیں اس میں سے آدھے نکلنے والے ہیں, کیونکہ پرانا مائنڈ سے چل رہے ہیں نا, ابھی آگے ایس سی او زیادہ اپڈیٹ ہو رہی ہے, تو یہ نکلنے والے ہیں, مجھے اس طرح لگتا ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز,
کہ اگر آپ ایک نیو بلڈ ہیں, اف یو آر لرننگ اٹ ٹوڈے, تو آپ آج کی SEO سیکھیں گے. میرا سب سے بڑا مسئلہ پرسنل میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ مجھے ان لرن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کافی چیزیں مجھے ان لرن کرنی پڑتی ہیں. آپ کو اس پروسیس سے نہیں گزرنا, آپ آج کی انفارمیشن سے آپ SEO سیکھیں گے. اگر آپ نے آج کی انفارمیشن سے SEO سیکھی, یو آر ٹوڈیز ایکسپرٹ وے بیٹر دین می. اینڈ آدھے لوگ تو ویسے ہی نکل گئے, بزنس کو ضرورت ہے, so who's gonna be there? So this is your market and that's why SEO in 2024. So I think if I summarize it, you have to stay relevant, you have to stay updated, and بیچنے کا طریقہ ہے. یو ہیو ٹو آلویز کیپ سیلنگ, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو شاید شروع سے ایگزسٹ کرتی ہے اور ہمیشہ ایگزسٹ کرے گی. Absolutely. بیچنا ہر وقت چل رہا ہے, اور بیچنے کے طریقوں میں سے وہی والی بات ہے کہ خود کسٹمر کے پاس آپ پہنچ سکو. اور وہی والی بات ہے, کہتے ہیں کہ اسٹیٹسٹک ہے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹرو اٹ از, کہ آنے والے وقتوں میں انسان بہت لیزی ہونے والا ہے, اور لیزی اور لیزی اور لیزی, اور کتنا ہو گیا اس کے پاس پہنچنے تک. میں تو اپنے آپ کو ولید کو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تھینک یو ویری مچ سلمان صاحب, بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, فلی انفارمیٹیو ہے. میں تو خود SEO لرن کر رہا تھا سارے پروسیس میں, تو دیکھتے ہیں, لیٹس سی. اگر آڈینس کو کسی بھی کوشچن ہے تو ڈو لیٹ اس نو, ہم سلمان صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, آلویز اویلیبل ہیں, بڑے اچھے انسان ہیں. اور ویسے اگر ایڈریس چاہیے لڑکیوں کو اگر کس حوالے سے, تو وہ بھی ہم دے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, اللہ حافظ.